ویلکم ٹو ایکسپلور حیات، اور میں ہوں آپ کا ہوسٹ کاشف حیات۔ آج کے جو ہمارے مہمان ہیں ایک بڑی جانی پہچانی شخصیت، اور یہ جانی پہچانی سوشل میڈیا کے ذریعے نہیں ہے بلکہ پوری دنیا ان کو رسپیکٹ کرتی ہے، ریگارڈ کرتی ہے اور ان کو جانتی ہے، اسپیشلی وہ لوگ جو سوز، سلام اور مرثیہ خوانی کو سنتے ہیں اور سمجھتے ہیں۔ کچھ نہیں تھا یہاں پر، لیکن سلوٹ ہے یہاں کے حکمرانوں کو جو انہوں نے اتنی اس کو دبئی کو اتنی ترقی دی ہے کہ واقعی اس کی کوئی مثال نہیں ملتی۔ یہ آج جو کرکٹ ہے یہ سب انہی کی وجہ سے no doubt۔ لاہور کراچی کے لڑکے آئے ہیں، ان کی بدولت یہ کرکٹ یہاں بنی ہے۔ پھر بینکوں نے اپنی ٹیمیں بنائی، اندرا گاندھی مرحومہ کے ساتھ بھی ملاقات ہوئی، ان کے گھر پرائم منسٹر ہاؤس میں جانے کا بھی آنر ملا مجھے، آج بھی یادگار تصویریں موجود ہیں۔ گولیاں کھیلنے والا، پتنگ اڑانے والا، کرکٹ کھیلنے والا، جس کو مطلب کوئی کسی بھی سی سروکار نہیں ہے، وہ ایک ٹائم آیا جہاں سوچا نہیں یہ وقت ہے اب۔ ایک دن گھر میں کچھ اچھا کھانا بنا جو مجھے بہت شوقین تھا، میں جس کا کوفتے بناتی تھی وہ ماشاءاللہ بہترین قسم کے، تو وہ جب کھاتی تھی پہلے نوالا تو روتی تھی میرے لیے۔ یہ بہت ٹف تھا، اور میں وہ وائس شخصیت بھی ہوں، میں سمجھتا ہوں کہ میں آنسوؤں سے رویا ہوں یہاں پر آ کے۔ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ میرے گھر والے بھی سرپرائز ہو جائیں گے آپ کے آج کے ولاگ کی وجہ سے کہ یہ کس طرح کی باتیں کر رہا ہے آج۔ ہمارے جو آج کے مہمان ہیں یہ ایک سوز، سلام اور مرثیہ خوان ہیں، ساتھ ساتھ نوحے اور منقبت بھی پڑھتے ہیں۔ آپ کی پہچان پوری دنیا میں ہے۔ آپ جن کے شاگرد ہیں وہ خود ایک بہت بڑا نام ہے، ان کا نام ہے سبت جعفر۔ بیفور آئی ویلکم ہیم، جن لوگوں نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ اس چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور اپنے چاہنے والوں کے ساتھ شیئر کریں، تاکہ جو ہماری اس میں نالجبل انفارمیشن شیئر کی جاتی ہے اس سے سب فائدہ اٹھا سکیں۔ تو بغیر مزید دیر کیے ہوئے ہم آج کے اپنے مہمان کو ویلکم کرتے ہیں۔ پرویز عابدی بھائی، کیسا لگ رہا ہے آج آپ کو ایکسپلور حیات میں آ کے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت بہت شکریہ کاشف، میرے پاس الفاظ نہیں ہیں، اور ماشاءاللہ سے جو آپ یہ کام کر رہے ہیں بہت اچھا لگا مجھے یہاں آ کر۔ جس جگہ پہ یہاں ایک کچھ نہیں ہوتا تھا وہاں مجھے آپ نے بلایا، اور ایسے انوائرمنٹ کے اندر آیا ہوں میں، ماشاءاللہ سے بہت ہی اچھا لگا، بہت ہی اچھا۔ ایکسپلور حیات آپ دیکھتے ہیں؟ جی بالکل، مسلسل دیکھتا ہوں، اور بالخصوص کچھ ایپیسوڈ جو آپ کے بلاگس ہیں وہ بہت زیادہ میں اس کو دیکھتا بھی ہوں، اور کوشش بھی کرتا ہوں کہ اس سے کچھ حاصل کر کے اپنی زندگی کے اندر جو بچی کچھی ہے وہ اپنے کام آئے۔ سب سے اچھا تو مجھے یہ لگا کہ آپ کی شخصیت تو ہے ایک قابل تعریف، اس کے ساتھ ساتھ جو آپ کا یہ جو آپ نے ڈیزائن کیا ہوا ہے ایکسپلور حیات کے نام سے، ڈریم، ڈسکور اور ڈیلو، ماشاءاللہ بہت زبردست تھیم ہے آپ کی، اور کیپ اٹ اپ۔ ہماری دعائیں آپ کے لیے ہمیشہ ہیں اور ہمیشہ رہیں گی۔ تھینک یو ویری مچ عابدی بھائی۔ ہم آپ کے بارے میں آج ایکسپلور کریں گے، اس ایکسپلور حیات میں آپ کی لائف کو ایکسپلور کریں گے۔ آپ کے چاہنے والے میں نے دیکھا ہے دنیا میں ہر جگہ مل جاتے ہیں، مجھے کبھی بھی بات ہوتی ہے، کہیں ٹریول کرتا ہوں تو ماشاءاللہ وہ جب بات ہوتی ہے تو وہ آپ کا ذکر کرتے ہیں، پرویز عابدی صاحب وہاں پہ سوز خوانی کرتے ہیں، مرثیہ خوانی کرتے ہیں، تو مجھے بڑا فخر محسوس ہوتا ہے کہ آپ کو میں کافی سالوں سے جانتا ہوں، ہمارا اچھا ایک جان پہچان رہی ہے۔ تو آپ کو آج ایکسپلور کرنے کے لیے لیٹس ایکسپلور یور لائف، لوگ آپ کے بارے میں جانیں، کیونکہ آپ زیادہ سوشل میڈیا پرسن ہے نہیں، نہ آپ کبھی پسند کرتے ہیں کسی پوڈ کاسٹ انٹرویوز میں جانا، نہ کبھی آپ سوشل میڈیا پہ اپنے آپ کو اتنا پروموٹ کرتے ہیں یا ہائی لائٹ کرتے ہیں۔ تو آپ کی لائف بڑی ایک سمپل ہے، بہت اچھے انداز میں، تو لوگ جاننا چاہتے ہیں آپ کے بارے میں کہ ہو از پرویز عابدی؟ تو ارلی لائف سے ایکسپلین کیجیے پلیز۔ جی بہت شکریہ کاشف۔ میں ایک بہت ہی سادہ سا انسان ہوں، اور اپنی زندگی کے اندر بہت سے میں نے پیچ و خم دیکھیں، اوپر نیچے جس طرح ویوز ہوتی ہیں، لائف ایک ویو ہے، اور بہت ارلی اسٹیج سے میں نے اپنی لائف میں اسٹرگل کی، بیکاز آفٹر والد کے دنیا سے چلے جانے کے بعد ایک بہت ہی چھوٹی عمر سے میں نے اپنی زندگی کو سلیقہ دینا شروع کیا، اور ذمہ داری کا احساس۔ میں گلیوں میں کھیلنے والا اور کھیل کھلاڑی تھا، اور لیکن کبھی سوچا نہیں تھا کہ آج اس منچ کے اوپر میں آپ کے سامنے بیٹھوں گا آ کے۔
اور اس میں آپ کا بہت شکریہ، اور ان لوگوں کا بھی بہت شکریہ جو لوگ آپ سے میرے بارے میں ذکر کرتے ہیں اور جاننا چاہتے ہیں. سب کا شکریہ اور آپ کا بالخصوص شکریہ. بات یہ ہے کہ بہت چھوٹی عمر سے جب انسان اپنی زندگی میں اسٹرگل کرتا ہے تو آگے جانے کے بعد اس کو زندگی میں ظاہر سی بات ہے اونچ نیچ تو ہوتی ہے، لیکن بہرحال ایک مشن اور ایک ایم ہوتا ہے انسان کا کہ میں نے وہاں تک اس منزل تک پہنچنا ہے، اپنے آپ کو پہنچانا ہے. اور جو ڈپینڈنٹس ہیں آپ کے، جو آپ کے گھر والے ہیں، آپ کے بہن بھائی ہیں، ماں ہے یا باپ ہیں، وہ آپ سے کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں، کیا آپ ان کی سوچ اور ان کی ڈیمانڈس کے اوپر پورے اتریں گے یا نہیں اتریں گے. تو یہ ساری چیزیں ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے دنیا میں آپ کو بھیجا ہے اپنا ایک نمائندہ بنا کر. تو اس کے ساتھ ساتھ آپ کو یہ بھی کرنا ہے کہ جو اس کے بتائے ہوئے فرامین ہیں اس کے اوپر عمل، جو اس کی محمد والے محمد کے تھرو جو اس نے دنیا میں پیغامات بھیجے تمام انبیاء کے ذریعے دنیا میں انسانوں کی ہدایت کے لیے، ہمیں اس پہ تھوڑا بہت غور کرنا چاہیے اور اپنی زندگی کو اسی طرح چلانا چاہیے. اگر آپ اس کے اوپر فالو نہ کریں گے، حقوق العباد پہ نہیں پر جو اتنا زیادہ توجہ نہیں دیں گے، لوگوں کے مسائل کے اوپر توجہ نہیں دیں گے، تو میں نہیں سمجھتا کہ آپ اس دنیا کے اندر بہترین کام کے لیے آئے ہیں. عابدی بھائی، آپ گھر میں سب سے بڑے رہے اپنے، یا کون سا نمبر تھا آپ کا؟ جی، میرا گھر میں میرا تیسرا نمبر تھا، اور میری 2 بڑی بہنیں تھیں، جس میں سے میری بڑی بہن ماشاءاللہ حیات ہیں، لیکن جو میری مجھ سے بڑی تھی 1 سال، وہ اللہ کو پیاری ہو گئی. اور باقی جتنے بھی میرے بہن بھائی ہیں، 9 بہن بھائی تھے، جس میں سے 3 اللہ کو پیارے ہو چکے ہیں، باقی ہم ہیں حیات. اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو طول عمر دے. اور آمین. یہ ہے کہ ذمہ داری ظاہر ہے گھر کی میری ہی وجہ سے تھی، کیونکہ میں باقی بہن بھائیوں میں سب سے بڑا تھا والد کے بعد. رائٹ. تو جب سے اسٹرگل ہے لائف کے اندر، اور ابھی تک اسٹرگل چل رہی ہے. لائف تو ہے ہی اسٹرگل جی عابدی بھائی، بالکل، اس کا سے نام ہی بہتر اسٹرگل ہے. اسٹرگل ہے. جی ہاں. اس اسٹرگل کو کتنی اچھی طرح سے مینیج آپ نے کیا، پوری فیملی کو بھی لک آفٹر کیا، جبکہ سب سے بڑی سمجھیں آپ اپنے آپ کو جی بہنوں کے بعد، والد کے بعد آپ کا جی نمبر ہاں. تھا، تو آپ نے پوری فیملی کو بھی لک آفٹر کیا، پلس آپ کی شادی بھی ہو گئی، بچوں کو بھی لک جی آفٹر ماشاء کیا آپ اللہ نے. ماشاء اللہ. تو آپ کا ارلی ایج جو گزرا وہ پاکستان میں ہی گزرا، اور پھر دبئی کیسے آئے، کب آئے، تھوڑا اس کا بھی بتا جی دیجیے. میں یہ پاکستان میں میرا بچپنا گزرا، اور 1976 میں یہاں میں سخت گرمیوں کے موسم میں یہاں میں دبئی آ گئے. جب دبئی آیا تو یہاں کا انوائرمنٹ بالکل ہی ماحول ہی الگ تھا. کچھ نہیں تھا یہاں پر، لیکن سلوٹ ہے یہاں کے حکمرانوں کو، جو انہوں نے دبئی کو اتنی ترقی دی ہے کہ واقعی اس کی کوئی مثال نہیں ملتی. تو جب میں یہاں پہنچا تو کراچی کی لائف اور پاکستان کی آپ کو پتہ ہے، بالخصوص کراچی کی جو جگمگاتی لائف تھا اس کو چھوڑ کے آنا، پھر کرکٹ کا ساتھ تھا، کھیل کھلاڑی تھے ہم، اور ہر قسم کے گیمز میں انوالو تھے. تو یہاں آنے کے بعد ایک عجیب زندگی تھی. صرف صبح اٹھنا اور بینک جانا، اور شام کو بینک سے گھر آ جانا، کھانا کھانا اور سو جانا، پھر صبح اٹھنا، پھر دوبارہ سے تیاری کر کے پھر اپنی ڈیوٹی کے لیے نکل جانا. تو یہاں کی لائف بالکل ایک تقریباً 1 سال تک یہاں بالکل ایک ڈفرینٹ وہ تھا اینگل لائف کا، اور اس کے اندر اپنے آپ کو ڈھالنا یہ بہت ٹف تھا. اور میں وہ واحد شخصیت بھی ہوں، میں سمجھتا ہوں کہ میں آنسوؤں سے رویا ہوں یہاں پر آ کے. تو میرا ایک دوست ہوا کرتا تھا راجہ جاوید، جو میرا بینک کا کمپینین تھا، اور اس نے مجھے پوچھا کہ کیوں اتنے پریشان ہو، کیوں روتے ہو. تو مجھے ظاہر سی بات ہے اپنا ملک چھوڑ کے اور کراچی جیسی لائف کو چھوڑ کے آنا، اپنے بہن بھائیوں کو، ماں کو، تو وہ میرے لیے بہت ٹف تھا. لیکن پھر میں نے کہا کہ نہیں، اب جو اپنے شپ جلا دیے ہیں، تو اب جو ہے نا انشاءاللہ یہیں اپنی زندگی کو تمام کریں گے. فیصلہ کر لیا تو کر بالکل لیا. بالکل بالکل. صحیح ہے. اور الحمدللہ اتنی محنت کی، لیکن بہتر سے بہتر کی تلاش میں تھا میں. جی جی. اور جبکہ میری اتنی کوالیفیکیشن، اتنا میرا ایکسپیرینس نہیں تھا، لیکن میں نے زندگی میں بہت ہارڈ شپ کی، ہر چیز کو سوچنے اور سمجھنے کی، اور اس پہ ورک کرنے کی میرے اندر ایک کہتے ہیں نا نقل کرنے کی مجھے ایک اللہ نے ایک کہتے ہیں نا کہ ایک آپ کو سلیقہ دیا تھا. لیکن وہ نقل کے لیے بھی انسان کو عقل چاہیے. رائٹ. تو الحمدللہ اس کے اوپر میں نے بہت کام کیا، اور جو چیز مجھے ٹف لگتی تھی، مشکل تھی، اسی کے اندر میں ہاتھ ڈالتا تھا، اور میں اس کو گریب کرتا تھا، مطلب اس کے اوپر میں حاوی ہو جاتا تھا، اور میں اس کو حاصل کر کے میں نے مطلب بیسک چیزیں سمجھتا تھا. اس کے بعد میں
ہائر اس کے اوپر چلا جاتا صحیح تھا. ہے, چیلنجز لیتے تھے, چیلنج چیلنجز لیتا کو تھا. بالکل سمجھتے تھے اور آگے چلے جاتے تھے. بالکل بالکل. یہ بتائیں, آپ نے بولا 1976 میں آپ یہاں جی موو ہوئے. الحمد للہ. 1976 تو بڑی ارلی ایج تھی اس کنٹری کی بھی, بالکل سیلف یو اے کی. بالکل. تو وہ کیا چیز تھی جو آپ کو یو اے لے کر آئی, حالانکہ اس وقت میرے خیال ہے پاکستان کے حالات شاید اتنے برے نہیں تھے جو آج ہیں. پاکستان کے حالات الحمد للہ, مطلب اس سے اندازہ لگا لیں کہ یہاں کا جو ایک درہم ہوتا تھا پاکستانی 80 پیسے کے برابر ہوتا تھا, اور آج اس کا الٹ ہے. آپ سمجھ رہے ہیں میری بات؟ بالکل ایسے الٹ بھی نہیں ہے, بلکہ کہیں گنا زیادہ ہو گیا, یعنی 75 پوائنٹ سم تھنگ کا. بالکل. تو یہ ایسا نہیں تھا کہ پیسے کی کوئی ایسی نہیں, ایک زندگی کے اندر چینج لانا چاہتا تھا. میں چاہتا تھا کہ ایک انٹرنیشنل لیول کے اوپر اپنے آپ کو, ڈسپائٹ آف کہ میری تعلیم اتنی نہیں ہے, اتنا ایکسپیرینس نہیں ہے, بٹ میں نے اب محنت کرنی ہے اور اپنے گھر والوں کو, اپنے خاندان کے لوگوں کو, اپنے اقربین کو بنانا ہے جیسے بھی حالات ہوں. تو دیکھیں, کچھ زندگی میں حاصل کرنے کے لیے آپ کو قربانی دینی پڑتی ہے. سیکریفیکیشن کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا, اور یہ میں نے مطلب آزما کے دیکھ چکا ہوں اس کو. میں نے بہت ٹف ٹائم دیکھا ہے. یعنی یہاں آنے کے بعد ظاہر ہے کہ اس زمانے کی جو آپ کا جو آمدنی تھی وہ اتنی نہیں تھی, ایکول تھا آلموسٹ. تو مطلب اس میں بہت مشکل ہوتی تھی, لیکن الحمدللہ اسٹینڈرڈ بہت اچھا تھا. بلکہ پاکستان کی کرنسی آپ بتا رہے ہیں اسٹرانگر تھی یو اے ای درہم سے. جی جناب. تو کون سی ایسی اٹریکشن پھر آپ کو لگ رہی تھی کہ آپ یو اے ای آئیں؟ میرے لیے یہ بڑا ایک, کیونکہ آج تو دنیا اگر آ رہی ہے دبئی کی وجہ سے آ رہی ہے, دبئی ایک برانڈ بن چکا ہے, لیکن اس زمانے میں یہاں پر آنا جب کہ کچھ بھی نہیں ہے, یہاں پر کرنسی بھی یہاں کی ویکر ہے پاکستان کے مقابلے میں, تو وائی یو اے ای ایٹ دیٹ ٹائم؟ دیکھیں, ایک انسان کے ذہن میں ایک چیز ایسی ہوتی ہے جو وہ یہ سوچتا ہے کہ آئندہ کے جو آنے والے 10 سے 20 سال ہیں ڈیفینیٹلی یہاں چینج آئے گا. اور مطلب 80s تک لٹل موومنٹ تھی یہاں, بٹ اٹ واز اے فری پورٹ, اینڈ یہاں لوگ آ رہے تھے, ایکسپلور ہو رہا تھا دبئی, جس طرح آپ کا یہ ولاگ جو ہے نا ایکسپلور ہو رہا ہے ماشاء اللہ سے حیات کے نام سے. تو یہ ڈے بائی ڈے یہاں پر موومنٹ تھی. جی اچھا, دوسری بات یہ تھی, میرا ایک اپنا ایک وہ تھا آئیڈیا کہ میں نے ایک انٹرنیشنل انسٹیٹیوشن میں جو میں یہاں آیا ہوں اور مجھے چانس ملے گا تو میں ضرور جاؤں گا. اپنے انسٹیٹیوشن سے بھی کوشش کی, بٹ وہاں میں فیل ہوا, مگر مجھے ایک آفر آئی تو الحمدللہ اس کو میں نے گریب کیا. اور جب یہاں پہنچا تو مجھے پتہ لگا کہ یہاں ڈیفینیٹلی یہ میرے لیے ایک سکسیس کا دروازہ ہے, اور وہ واقعی میرے لیے بہت کارآمد ہوا, اور میں نے بہت کچھ سیکھا. مطلب میں اگر صبح 8 بجے اپنی بینک جاتا تھا, دوپہر کو واپس آتا تھا, کھانا کھاتا تھا, اس کے بعد واپس آتا نہیں تھا. اس کے بعد ہمارے پاس واپس آنے کا ٹائم نہیں ہوتا تھا, اتنا کام ہوتا تھا. اچھا, جب کام زیادہ ہوتا ہے تو آپ زیادہ سیکھتے ہیں, اور اس میں آپ کو ٹیکنیکلٹیز پتہ لگتی ہیں. بینکنگ کے اندر تو آپ کو ایوری ڈے یو ہیو اے نیو تھنگس, یو نو. تو اس میں کیا تھا کہ ہم نے اتنا کچھ سیکھا الحمدللہ. جس انسٹیٹیوشن میں نے کام کیا اس کی وجہ سے مجھے دوسرے ادارے, دوسرے انسٹیٹیوشن مطلب کھڑے کھڑے مجھے اپوائنٹ کرتے تھے. وہ مطلب آپ نے بینکنگ سے اسٹارٹ کیا یہاں آنے کے بعد پاکستان سے ہی میں نے بینک اسٹارٹ کیا. پاکستان سے ہی بینک اسٹارٹ کیا, تو وہیں سے آپ کی پوسٹنگ ہوئی تھی یا یہاں پہ جاب آفر آئی تھی؟ مجھے ایک بینک یہاں انٹرنیشنل بینک تھا جو ہائر کر رہا تھا کراچی سے لوگوں کو, ینگ لڑکوں کو پاکستان سے. تو میں ان میں سے ایک تھا, اور الحمدللہ میرے جو باس تھے سفیر رضا نقوی صاحب, انہوں نے مجھے ریفر کیا تھا, جبکہ میں بینک بھی 2 دن چھٹی کرتا تھا کرکٹ کی وجہ سے. مگر یہ کہ ان کی وجہ سے میں یہاں آیا کیونکہ میں کام اچھا کرتا تھا. تو ان کو یہ چیز پسند تھی, اور میں نے ان سے کہا تھا مجھے باہر جانا ہے. اچھا, باہر جائے کے بغیر میں اپنی فیملی کو فلی سپورٹ نہیں کر سکتا. اٹ ول بی اے ویری ٹف اسٹرگل فار می. کراچی میں ایسا تھا کہ میں اپنی بینک میں جب کام میرا 5 بجے ختم ہو جاتا تھا, جب بینک سے آف ہوتا تھا, تو آپ یقین کریں گے میں نے جو لائف میں جو اسٹرگل کیے وہ آپ بلیو نہیں کر سکتے. میں وہ شخص تھا جو اپنے بینک سے 5 بجے نکلتا تھا, فلیٹ کلب کراچی جاتا تھا جہاں ایڈوکیٹس کے آفس تھے بڑے بڑے. ان میں ون آف دا ایڈوکیٹ تھا, اس نے مجھے ہائر کیا تھا 2 to 3 آورس کے لیے. میں اس کے ساتھ کام کرتا تھا. اس کا ایک رننگ میٹر ہوتا ہے جو عدالت کے اندر مکالمے ہوتے ہیں, مطلب جج اور وکیلوں کے درمیان, تو وہ ایک منٹس آف دا میٹنگ جیسے ہوتے ہیں نا, تو پوری ایک ہسٹری لکھی جاتی تھی. تو وہ بڑے بڑے اس کے پاس پورے دن بھر کا اس کا وہ ہوتا تھا, وہ میں ٹائپ کرتا تھا وہ. اور آپ کو پتہ ہے کہ میری اسپیڈ 80 سے 100 اسپیڈ ہوتی تھی, اور میں جو یہ کیلکولیشن لوگ کیلکولیٹر پہ کرتے ہیں نا, یہ میں بغیر دیکھے کرتا تھا. یعنی کیلکولیٹر کو بغیر دیکھے بغیر دیکھے. اچھا,
اچھا، جب میں نے اپنی ارلی ایج میں کراچی میں جو بینک کامرس بینک کے نام سے تھا، جرمن بینک تھا، وہ میں نے جوائن کیا تھا، تو میری ایک میڈم تھی مسز مہتا. شی واز اے پارسی بٹ شی واز ناٹ ہیونگ، مطلب ان کی کوئی اولاد نہیں تھی. وہ مجھے اپنے بچے کی طرح سمجھتی تھی. اور مجھے اپنا انگلش اخبار پڑھنے کے بعد انگلش، کیونکہ میں انگلش میڈیم سے تھا، لیکن ظاہر ہے کہ زیادہ توجہ نہیں دیتا تھا، لیکن بہرحال میری انگلش شروع سے اچھی تھی، تو وہ مجھے سپورٹ دیتی تھی کہ انگلش تم اخبار پڑھے گا، تم ڈیلی یہ پڑھے گا. اور اس نے مجھے اتنا سپورٹ کیا اس عورت نے کہ اسی کی وجہ سے میں آج اس دبئی میں موجود ہوں. کہ اگر میں بینکنگ کے اندر میں آیا ہوں، اور وہاں حالانکہ ڈیفیکلٹ ٹاسک تھا بینکنگ، بہت مشکل کام ہے بینک کے اندر. اس وقت مینول بینکنگ تھی، کمپیوٹرائز نہیں تھا، لیجر سسٹم تھا. ہم نے جو بینکنگ سیکھی ہے وہ لیجر سسٹم سے سیکھی ہے. جہاں پہ آپ نے ایک مسٹیک کی تو آپ پوری رات بیٹھے ہیں، جب تک کہ وہ انٹری 1 روپیہ نہیں بیلنس ہوگا آپ جا نہیں سکتے بینک سے. اینڈ یو نو I was one of the person was مطلب مجھے سلیکٹ کیا گیا تھا پاکستان میں جب بینکس نیشنلائز ہوئے ذوالفقار علی بھٹو کے دور میں 1973 میں مجھے سلیکٹ کیا گیا تھا. میں فاسٹسٹ ٹائپسٹ تھا، اور میرے گھر سے جو ایسا مطلب علاقہ ایسا نہیں تھا جہاں اوپل کار مجھے لینے آتی تھی. اور سب لوگ دیکھتے تھے یہ کہاں جاتا ہے، لیکن یہ کہ الحمدللہ. اور بورڈ کے اندر جہاں بڑے بڑے ڈائریکٹرز اور بڑے بڑے بینکوں کے چیئرمین بیٹھے ہوتے تھے ان کے سامنے میں کام کرتا تھا. بٹ میری ایج بھی اس وقت بالکل، میں ایک کہتے ہیں نا کہ پپو ٹائپ میرا فیس بھی تھا، اور بہت میری مطلب پرسنالٹی بھی کوئی اتنی خاص نہیں تھی. اس وقت بھی ایک لیجنڈ تھے، آج بھی آپ ایک لیجنڈ ہیں. مجھے یہ بتائیں کہ آپ نے بینک سے ارلی ریٹائرمنٹ لے لی تھی، جہاں تک مجھے یاد ہے. آپ نے کیوں لی تھی؟ دیکھیے، ایک پہلی بات تو ہے کہ کاشف ریٹائرمنٹ کا ورڈ مجھے بالکل پسند نہیں ہے لائف کے اندر. اینی باڈی از ٹاکنگ ریٹائرڈ اینڈ دے فورس ریٹائرڈ، یو نو آئی ڈونٹ لائک دس ورڈ، بیکاز میری زندگی میں ریٹائرمنٹ کوئی چیز نہیں ہے. میری زندگی میں جب تک آپ زندہ ہیں یو آر ویل انف ٹو نیور گیٹ ریٹائرڈ. نیور. بینک کیوں چھوڑ دیا تھا؟ بینک آپ کو وہ ایسا ہوتا ہے کبھی کبھی کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو آپ کے مائنڈ سے مس میچ ہوتی ہیں، تب آپ کو محسوس ہوتا ہے نو دس از دا رائٹ ٹائم ٹو موو اینڈ بیٹر ٹو ٹیک ریسٹ. تو جیسے نہیں تھا، بہت سی چیزیں مجھے پسند نہیں تھیں اور میں اس پہ کمپرومائز نہیں کر سکتا تھا. آپ نے فیصلہ کیا بہتر ہے الحمدللہ. یس، اینڈ میں نے پوری اپنی جس لاسٹ انسٹیٹیوشن میں نے کام کیا ایک فورن بینک کے اندر، میں نے 34 سال اس میں کام کیا، ایگزیکٹلی 34 ایئرس. اور الحمدللہ وہ اتنا میں نے اپنے ملک کا نام روشن کیا اس بینک کے اندر. یو نو 25 ایئرس تک جو ہے نا، تقریباً 25 سال تک میں وہ واحد پاکستانی تھا جو پاکستانی کو رکھتے نہیں تھے. میں تھا اس بینک کے اندر. پھر میں نے اپنے ملک کے لوگ اور دوسرے ممالک کے لوگوں کو اپنے ڈپارٹمنٹ کے لیے ہائر کیا. اور پھر الحمدللہ میں نے بینک میں اتنا محنت کی، سب کچھ بینک میرے ہاتھ میں دیتا تھا، ایون بینک کی چابی، اسٹرانگ روم، یعنی ہر کانفیڈینشیل چیز میرے ہاتھ میں ہوتی تھی. خدا کا بڑا کرم ہے میرے اوپر. یہ میری ماں کی دعائیں جو میں نے اسٹرگل کی اور ان کو کبھی فراموش نہیں کیا، اپنے بہن بھائیوں کو، اپنے اقربین کو، اور خدا کی ذات کو ہمیشہ سامنے رکھا، اسی سے مانگتا تھا ان کا واسطہ دے کے. اور الحمدللہ بہت اچھا ایک وقت گزرا. دبئی نے بہت کچھ مجھے دیا. آپ کو ڈیفینیٹلی دبئی نے بہت کچھ دیا، اور آج بھی آپ دبئی میں رہ رہے ہیں. دبئی کی لائف کو آپ نے بالکل، دبئی کو وہ وقت دیکھا ہے میرا خیال ہے کہ جب دبئی میں شاید کچھ بھی نہیں تھا. تو مجھے یاد ہے ایک زمانے میں، آپ تو اس سے بہت پہلے کی بات کر رہے ہیں، کہ یہاں پہ صرف دبئی ٹریڈ سینٹر کی بلڈنگ صرف ہوتی تھی. دیکھیں، دبئی ٹریڈ سینٹر بھی ہمارے سامنے بنا ہے. اچھا، وہ بھی ہمارے سامنے کچھ نہیں تھا یہاں. جب آپ ٹریڈ سینٹر سے کرامہ کی طرف کھڑے ہو جائیں جیسے وہاں سے، تو وہاں جو ہمارا رولر آفس جو تھا، جو شیخ راشد مرحوم بیٹھتے تھے، وہاں سے آپ کھڑے ہو کے یہ پورا ویو کر سکتے تھے. گٹار ایک وہاں پہ ہائی وے کے اوپر ایک بالکل ایک چھوٹا سا روڈ تھا، اسی کے اوپر ٹریفک آنا جانا ہوتا تھا. ہارڈ راک کیفے کی بات، ہارڈ راک کیفے تھا وہاں پہ. ہاں، میرے خیال میں آج بھی ہے وہ، آئی تھنک ہے ابھی بھی. لیکن وہ بالکل فیملیئر تھا، مطلب وہاں سے آپ دیکھ سکتے تھے. اور یہاں دور ہے وہاں سے، جی بہت دور ہے، اور سب کچھ نظر آتا تھا، بالکل خالی تھا، بالکل کچھ نہیں تھا. یعنی یہ سمجھ لیں کہ ایک ڈیرا میں کارنش جہاں یہ چلتی ہیں بورڈز چلتی ہیں، ابرا جس کو کہتے ہیں، 4 آنے والا ابرا ہمارے زمانے میں تھا، 10 پیسے والا ابرا. اچھا، 10 پیسے، ایک 4 آنے والا اور ایک 10 پیسے والا. تو ہم لوگ اس پہ سفر کیا کرتے تھے. اور ایک چھوٹا سا سوق تھا جو آج بھی ہے، جو ابھی تھوڑا ماڈرن بن گیا، لیکن اس زمانے میں بالکل ایک کورڈ تھا. ایک سوق یہ تھا باردوبے میں، ایک ڈیرا میں گولڈ سوق تھا. تو گولڈ سوق میں کے پاس ہم رہا کرتے تھے.
اور ایک فش وہ تھی ویجیٹیبل مارکیٹ تھی بالکل ہی گولڈ سوک کے بیک سائڈ کے اوپر، جہاں بہت بڑی میٹرو ہے اور بس اسٹاپ ہے، اور مطلب اٹس دبئی، مطلب اگر آپ کسی آدمی کو زندہ کر دیں دوبارہ سے 50 سال 40 سال پہلے، تو وہ حیران ہو جائے گا کہ یہ کیا چیز ہے. ہر آدمی جو یہاں 5 سال کے بعد آیا ہے، ایوری 5 ایئرس، 90s کے بعد تو مطلب اس ٹوٹلی مطلب چینج تھا. جہاں آپ بیٹھے ہیں یہاں پر مٹی ہوا کرتی تھی، یہاں اونٹ گھومتے تھے. یعنی میں حیران ہوتا ہوں کہ یہ کتنی ترقی کی ہے، انبلیویبل. پوری دنیا میں نے دیکھا، لیکن جو ترقی یہاں ہوئی ہے اس کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا. اور یہاں کے حکمرانوں کا بہت شکریہ. خاص طور سے مجھے بھی وہ شرف بھی ملا، شیخ راشد مرحوم کی جو مجلس ہوا کرتی تھی اوپن تھی، ایوری باڈی کین گو دیئر. میں وہاں جا کے اکثر بیٹھا کرتا تھا اور چائے کہوا اور پوچھتے تھے وہ سب کے اردو بھی ہلکی پھلکی جانتے تھے وہ. اچھا، ان کی میت میں بھی مجھے شرف ملا کہ میں ان کے جنازے میں بھی، کیونکہ میں اسی علاقے میں رہتا تھا، تو ان کا جنازہ اسی قبرستان میں ان کو دفن کیا گیا، ڈیرا میں پاردبئی کے اچھا اندر. پاردبئی میں. جی جی رائٹ. تو بالکل. ان کی جو مجلس تھی اس میں بلاتے تھے اور بالکل. کوئی بھی جا سکتا تھا، کوئی بھی، مطلب کھلے عام ہر چیز اوپن تھی یہاں. اور اتنا اچھا زبردست، ظاہر سی بات ہے کہ وقت کے ساتھ ساتھ چیزیں بدلتی گئی، سیکیورٹی پرابلم یہ وہ، تو اس کی وجہ سے بہت سی چیزیں چینج آئی، لیکن اوپن بالکل تھا. دبئی کا ماحول اتنا زبردست تھا کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتے. آپ کے پاس 5 درہم بھی ہیں جیب میں تو آپ 3 وقت کا کھانا کھا سکتے تھے. ہر چیز، یعنی اس زمانے میں بھی ہر چیز اویلیبل تھی، اور اس کے ساتھ ساتھ اور بڑھتا چلا گیا. آج دیکھیں دبئی کا ماحول ہی، میری ایسے علاقے ہو گئے دبئی کے جہاں مجھے جاتے میں گھبراہٹ ہوتی ہے، میں نہیں جا سکتا. اتنا بن گیا ہے دبئی، اتنی ترقی کی ہے کہ مجھے خود حیرانگی ہوتی ہے کہ میں کیسے اس علاقے میں جاؤں، مجھے پتہ ہی نہیں لگتا ہے. اچھا عبدی بھائی، ایک بات بتائیں، دیکھا یہ گیا کہ جو پرانے جاننے والے ہم لوگوں کے سرکل میں، آپ کے ساتھ بھی بالکل ایسے ہی ہوگا، جو دبئی میں بہت عرصے رکنے کے بعد وہ اکثر یہاں سے چھوڑ کے چلے بھی جاتے ہیں. وہ کہتے ہیں دبئی جو ہے وہ ایک حد تک تو رہنے کی جگہ ہے، لیکن اس کے بعد آپ کو یہاں سے آگے نکل جانا چاہیے، کسی ویسٹرن ورلڈ میں چلے جانا چاہیے، وہاں جا کے سیٹل ہونا چاہیے. لیکن آپ کو میں دیکھ رہا ہوں ماشاء اللہ آپ یہاں پہ رہ رہے ہیں، حالانکہ آپ نے ٹریول کیا دنیا میں، آپ پاکستان بھی گئے، وہاں پہ بھی آتے جاتے رہتے ہیں، بٹ اسٹل آپ پریفر کرتے ہیں یہیں پہ رہنا. تو کیا سوچ کا فرق ہے دونوں میں؟ کیوں کچھ لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ یہ رہنے کے قابل نہیں ہے، چلے جانا چاہیے، اور آپ کہتے ہیں کہ یہ ایسی جگہ ہے؟ میرے خیال میں ہر انسان کی اپنی ایک سوچ ہوتی ہے. میرے جیسے اور بہت سارے لوگ ہیں، جیسے آپ بھی ہیں، آپ پریفر کرتے ہیں یہاں کی لائف اسٹائل، یہاں کا ماحول، یہاں کا ایٹماسفیئر، یہاں کی، یعنی دیکھا جائے تو یہاں کا جو آدمی ایک دفعہ آ گیا نا، وہ دوبارہ جانے کا سوچتا نہیں ہے. لیکن جو لوگ یہاں سے گئے ہیں، یا تو کسی وجوہات کی وجہ سے گئے، یا یہ کہ انہوں نے فورس اپنا فیصلہ کیا کہ نہیں اب جگہ چینج کرنی ہے یا بدلنا ہے. ہو سکتا ہے بہت سے لوگوں کے اندر ہوتا ہے ایک کہ تبدیلی اپنے اندر پیدا کریں، نئی انوویشن کے اندر چلے جاتے ہیں. حالانکہ میں نہیں سمجھتا کہ اس سے بہتر جگہ کوئی ہے. اور اگر آپ ماشاءاللہ ٹھیک ٹھاک ہیں، یہاں ایک مڈل اسٹینڈرڈ کے اندر رہ رہے ہیں، تو اس سے اچھی جگہ اور کوئی نہیں. شاید وہ لوگ جو یہاں سے اچھے حالات کے اندر بھی چھوڑ کے گئے ہیں، جو ہجرت کر گئے، وہ اس میں سے کافی لوگ جو ہے نا، میں خود اپنی جاننے والے ہیں جو پچھتاتے ہیں جانے کے بعد کہ کاش ہم جو ہے نا ایسا نہ کرتے. وہ کون سی چیزیں جس پہ وہ پچھتا رہے ہیں؟ وہ پچھتائے اس لیے رہے کہ جو یہاں کا انوائرمنٹ تھا، یہاں کا جو ماحول تھا، یہاں کے جو رولس ریگولیشن تھے، وہ وہاں نہیں ہے. یعنی یہاں زیادہ بہتر ہیں؟ بہت سی ایسی چیزیں ہیں، ایتھیکلس بھی ہیں اور نان ایتھیکلس بھی ہیں، جو وہاں جانے کے بعد انسان کو احساس ہوتا ہے کہ جب ہمارے بچے ماشاءاللہ سے گرو ہوں گے، اور بالخصوص جب آپ کی بیٹیاں ہیں، بیٹے بھی ہوں، بیٹے بیٹیاں ہوں، فیملی ہے، یہاں ایک ماحول جو ہے نا ڈفرینٹ ماحول ہے پوری دنیا سے، اپارٹ فرام ایشیا کے جو دوسرے ممالک ہیں. لیکن جو ویسٹرن ورلڈ کے اندر جو لوگ گئے ہیں، وہ میں سمجھتا ہوں کہ جانے کے بعد پچھتاتے ہیں. آنے کے بعد پچھتاتے ہیں. کوئی ریئل لائف ایکسپیرینس کسی نے آپ سے شیئر کیا ہو فیملی میں یا فرینڈز میں، کہ جس کی وجہ سے اس نے کہا ہو کہ یار میں گیا تھا، میں یہاں پہ سیٹل تھا، یہاں پر آ گیا، میرے ساتھ یہ مسئلہ ہو گیا، فیملی کے ساتھ ہو گیا، ایسا کبھی ہوا؟ کوئی ایسا کسی نے شیئر کیا کوئی؟ جی، بہت سی چیزیں ایسی ہوئی ہیں جو مطلب ظاہر سی بات ہے کہ ایک جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ یہاں کوئی کسی کو مطلب اننیسیسری، مطلب جو یہاں کے رولس اینڈ ریگولیشن اس کو فالو کرتے ہیں لوگ، کسی کو کوئی تنگ نہیں کرتا. لیکن وہاں جانے کے بعد بہت سی چیزیں ایسی ہوئی ہیں جو فائنینشلی بھی اور مورلی بھی پلس جو
ماحول جو وہاں کا ہے، اس ماحول کی وجہ سے بہت سی پریشانیاں لوگوں کو لاحق ہوئی اور آج بھی ہیں. جو لوگ جا چکے ہیں یہاں سے وہ کوشش کرتے ہیں کہ واپس آئیں یہاں پہ، لیکن ظاہر ہے کہ وہ کہتے ہیں نا گیا وقت پھر واپس ہاتھ نہیں آتا. اور ویسے بھی ایک زندگی کا بڑا حصہ جب وہاں پہ پہنچ جائیں سیٹل ہونے کے لیے، تو اس کے بعد پھر کہتے ہیں اب یہاں سے واپس جائیں گے، پھر نئے سرے سے سرچ کریں گے، تو پھر وہ نہیں آ مشکل پاتے، نہ ہوتا ہے. جاب سرچ کر پاتے ہیں، نہ بزنس وہ ہوتا ٹائم چلا جاتا ہے کیونکہ ظاہر ہے آپ کی جو جگہ ہے وہ دوسرے نے کپائی کر لی ہے، جی. تو وہ تو مشکل ہے کہ جی. دوسرے کو ہٹانا، پھر آپ کو کہاں سے وہ چیز نہیں مل سکتی. اچھا عابدی بھائی، آپ نے ذکر کیا کہ آپ جب یہاں پر آئے دبئی نئے تو آپ کرکٹ بھی کھیلا کرتے تھے. جی. تو اس وقت بھی یہاں پہ کچھ کرکٹ کا ماحول تھا، کیونکہ یو اے تو اس وقت کرکٹ پلینگ نیشن شاید نہیں تھا. میں آپ کو بتاؤں جس بینک میں کام کرتا تھا وہ اتفاق سے ایک دن میں نے ٹیبل کے اوپر دیکھا ایک ریکارڈر ٹائپ کا ایک سائیکلو اسٹائل پیپر ہوتے تھے A4 سے بڑا والا، اور اس میں اسٹیپل کیا ہوا ہوتا تھا، اس پہ لکھا ہوتا تھا ریکارڈر، بیکاز یہاں نیوز پیپر کوئی نہیں ہوتا تھا. اچھا وہ اتفاق کی بات ہے کہ میں نے ایسے ہی اٹھایا تو اس کے تقریباً 15 کے قریب پیجز تھے اس کے اندر، تو ریکٹو ریورس اس میں نیوز بھی تھیں، اور لاسٹ پیج جو تھا، جو سیکنڈ لاسٹ پیج تھا، اس پہ اسپورٹس کی نیوز تھی. تو میں ایک دم کہتے ہیں نا اچک گیا اپنی سیٹ سے. میں نے کہا اوہ یہ اسپورٹس کی نیوز، اس میں کرکٹ کی نیوز تھی. اچھا کرکٹ کی نیوز ایسی تھی، اس میں لکھا ہوا تھا کہ اب گلاداری اور گروپ گلاداری ورسز شارجہ بخاتر کے میچز، اور 2 دسمبر کو یہاں ایک 7 سائڈ ٹورنامنٹ ہوا کرتا تھا. آج جو یہ انصار مال جو ہے یہاں پر شارجہ کرکٹ اسٹیڈیم ہوا کرتا تھا، وہ بعد میں ہمیں ایئر انڈیا گراؤنڈ کے نام سے مشہور ہو گیا تھا، تو اب تو خیر وہ ختم ہو گیا. یہاں پر اس گراؤنڈ کے اوپر ہمارے بینک میں ایک بٹ صاحب ہوا کرتے تھے، تو میرے کولیگ تھے، کہنے لگے شاہد، میں نے پوچھا بٹ صاحب یہاں کرکٹ ہوتی ہے؟ کہنے لگے ہاں تو کرکٹ کھیلتا ہے؟ میں نے کہا جی میں کھیلتا ہوں، چل میرے نال چل. تو 2 تاریخ آئی تو میں صبح وہ آ گئے گاڑی لے کے. میں ان کی مزڈا گاڑی تھی لال رنگ کی، مجھے ابھی بھی یاد ہے، بیچارے اب اللہ کو پیارے ہو گئے، وہ یہ لمبے چوڑے انسان تھے، وہ مجھے لے گئے. وہاں میرے کولیگ مل گئے کراچی کے جو کرکٹر تھے، شکیل الرحمان، عرفان انصاری، عابد علی، اور ہمارے بہت سارے دوست مل گئے کراچی کے. تو میں بھی حیران ہو گیا، وہ بھی مجھے پوچھنے تم کیسے آ گئے؟ میں نے کہا یار میں بینک میں آیا ہوں. کہہ رہے ہمیں بخاتر صاحب لے کے آئے ہیں، عبد الرحمان بخاتر صاحب. بخاتر صاحب کا بڑا کردار ہے کرکٹ میں، یو اے کے اندر ایک پائنیئر، مطلب he was the man. Yes, he was the man of انٹروڈیوس کرانے والے وہی شخصیت تھی. لیکن اس میں سب سے بڑا ہاتھ ظاہر ہے پاکستانی پلیئروں کا تھا، جو کراچی، لاہور اور دوسرے علاقوں سے، یہاں اس وقت پاکستانی پلیئر تھے خالی. ہندوستان سے صرف ایک یہاں پہ پلیئر ہوا کرتا تھا پٹیل نام کا، وہ شارجہ کرکٹ کلب سے کھیلتا تھا بخاتر صاحب کی ٹیم سے. تو باقی سب ہم پاکستانی تھے. پھر وہ آہستہ آہستہ پھر ہمارے ہندوستان کے لوگ آنے شروع ہوئے. تو جب یہاں میں آیا تو 2 دسمبر کو مجھے وہاں لے کے گیا، تو وہاں تو ایک جمع غفیر تھا، اور بخاتر صاحب کی ٹوٹل 8 ٹیمیں ہوا کرتی تھیں یہاں پر. تو مجھے بھی کھیلنے کا موقع ملا، بس وہاں سے کرکٹ کا سٹارٹ ہوا. پھر تو ایسا ہوا کہ پھر کرکٹ ہی سونا بچھونا تھا، اور یہ شارجہ اسٹیڈیم یہ ہمارے سامنے بنا. ہم لوگ ایک جو شارجہ اسٹیڈیم پہلا جو تھا انصار مال کے پاس، وہ کیا نام ہے، سفیر مال کے پاس، وہاں پر لڑکوں کی جو رہائش بھی تھی، تو ہم لوگ وہیں ٹھہرتے تھے ویکینڈ کے اوپر. ٹیکسیاں چلتی تھیں یہاں پر، اور بس ایک روڈ تھا، اور ٹیکسی 1 درہم کی 2 درہم کی ہوتی تھی، جو دبئی سے لے کے جاتی تھی شارجہ کے لیے. تو ہم اسی میں سفر کرتے تھے اور کرکٹ کھیلتے تھے، پھر وہیں سو جاتے تھے. پھر جب ویکینڈ ختم ہوتا تھا تو واپس دبئی آتے تھے. تو کرکٹ کا اس طرح اسٹارٹ ہوا. اس کے بعد کرکٹ نے اتنی ترقی کی، ہم نے بخاتر صاحب مرحوم، سوری ہی از الائیو اسٹل، اور ماشاء اللہ ان کے دور میں جو ہم نے کرکٹ میں مزہ کیا ہے اور جو کرکٹ کھیلی ہے وہ اسٹینڈرڈ کرکٹ تھی. جی اب انوالو ہوتے ہیں کرکٹ میں؟ اب کم ہے، ان کے بیٹے دیکھ رہے ہیں ماشاءاللہ سے. تو یہ جو شارجہ اسٹیڈیم ہے جو اس وقت پریزنٹ، جس کے اوپر 200 میچز ہو چکے ہیں انٹرنیشنل، بڑا آنر ہے دنیا کے اندر. یہاں ایک نالا ہوا کرتا تھا، اس نالے کے اوپر یہ گراؤنڈ بنا ہے. ابھی بھی آپ اس کی مٹی کو سونگے نا تو اس میں کیچڑ کی اسمیل آتی ہے. ہاں، اور ہم نے مطلب ہمارا اوڑھنا بچھونا اسٹیڈیم تھا. اور یہ ہمارے جو دوست ہیں کراچی کے، لاہور کے، ان کی محبتیں تھیں، جو میں ویکینڈ پہ ان کے پاس جاتا تھا. دن رات ہم لوگ کرکٹ کھیلتے تھے. ویکینڈ میں 3 میچز ہوتے تھے ہمارے، بدھ، جمعرات، جمعہ. یعنی یہاں 2 ٹورنامنٹ ہوا کرتے تھے. گرلڈس کپ ہوا کرتا تھا جو 45 اوورس کا ہوتا تھا، اور پھر بخاتلی ہوتی تھی 50 اوور کی. تو یہ کرکٹ کھیلی، پھر دنیا دیکھی. پھر میں ایئر انڈیا سے 11 سال کھیلا تقریباً.
اور انجوائے کیا، پوری دنیا دیکھی کرکٹ کے حوالے سے. جیسے ہوتا ہے نا کہ ہر مسلمان کے لیے حج کرنا ایک ویژن ہوتا ہے ہر انسان کا. ہمارا کرکٹر کا ویژن ہوتا ہے انگلینڈ جانا. تو انگلینڈ اور آسٹریلیا ماشاء اللہ سے ہم نے سور کیا. انڈیا ٹور کیا ایئر انڈیا کے ساتھ. اندرا گاندھی مرحومہ کے ساتھ بھی ملاقات ہوئی. ان کے گھر پرائم منسٹر ہاؤس میں جانے کا بھی آنر ملا مجھے. آج بھی یادگار تصویریں موجود ہیں. تو کرکٹ نے، میری والدہ کہتی تھی کرکٹ تجھے کچھ نہیں دے گی، لیکن میں کرکٹ کو چھوڑتا نہیں تھا. یعنی جہاں بھی موقع ملتا تھا بس کھڑا ہوتا تھا کھیلنے کے لیے. بہت پیشن تھا کرکٹ کا. وہ تو مجھے اندازہ ہے الحمد للہ. اور ہمارے بڑے بڑے جتنے ہمارے کرکٹر ہیں، بڑے بڑے نام لیجنڈس ہیں، ہمایوں سمار، اظہر قریشی، طارق بشیر، شکیل الرحمان، عرفان انصاری، عابد علی، علی انور جعفری جن کا AJ اسپورٹس ہے، ان کے ساتھ بڑا اچھا وقت گزارا. جتنے پرانے پلیئر ہیں ہمارے، اور بالخصوص عبد الرحمن بقادر صاحب تو خود کپتانی کرتے تھے شارجہ کلب کی. اور میرے لیے آنر ہے کہ ان کو میں ان کے اگینسٹ کھیلا، ان کے ساتھ کھیلا. طلعت بٹ، منیر، بڑے بڑے پلیئر. یعنی بخاطر صاحب کیا کرتے تھے؟ بیٹنگ؟ بخاطر صاحب ماشاء اللہ آف اسپنر تھے، اور ہاں کپتانی کرتے تھے. وہ ان کو کہاں سے کرکٹ؟ بس ان کا شوق تھا، بیکاز یہ سندھ مدرسہ سے پڑھے کراچی سے. ہاں، وہ کراچی کا وہ ایفیکٹ ان کے اوپر ہوا. بالکل کرکٹ لگ گئی ان کو. اور بڑا پاکستان سے ان کا بڑا وہ رہا ہے، کراچی سے خاص طور سے. تو ان کا ایک ویژن تھا کہ یہاں کرکٹ کو انٹروڈیوس کرنا ہے. لالو کھیت، لیاقت آباد جگہ کے لڑکوں کو لے کے آئے وہ یہاں پر. اور یہ آج جو کرکٹ ہے یہ سب انہی کی وجہ سے لاہور کراچی کے لڑکے آئے ہیں، ان کی بدولت یہ کرکٹ یہاں بنی ہے. پھر بینکوں نے اپنی ٹیمیں بنائی، بینک آف عمان کی ٹیم بنی، اب وہ مشرق بینک کہلاتا ہے. تو یہاں بڑے بڑے نام ہیں کرکٹ کے. پھر ہندوستان سے جو ہمارے کرکٹر آنے شروع ہوئے، تو آج ایک میجورٹی ہندوستان کی کرکٹرز کی ہے. بینکوں نے، اداروں نے اپنی اپنی ٹیمیں بنائی. ابو دھابی میں، العین میں، شارجہ تو نام ہی تھا. دبئی، اب دیکھیں دبئی اسٹیڈیم دیکھیے آپ. مطلب اب میں تو میں جاتا ہی نہیں ہوں، لیکن ہاں کرکٹ نے بہت نام پیدا کیا UAE کا. اور بڑے بڑے جو انٹرنیشنل ٹیمیں جب آئی ہیں یہاں پر، اتفاق کی بات ہے کہ ہمیں ویسٹ انڈیز کی ٹیم جو فرسٹ ٹائم آئی ہے، تو ویو ریچرڈ اور یہ جو گارڈن گرینیج اور مائیکل مارشل، یہ ہم نے مطلب ان کے ساتھ بیٹھے ہیں، سفر کیا، ان کے ساتھ باتیں سنی ہیں ان کی. اینڈ دے ور سرپرائز جب وہ لینڈ کیا، تو ان کے ذہن میں جتنی بھی ٹیمیں آتی تھیں باہر کی، انگلینڈ کی، آسٹریلیا، تو وہ ایک ڈیزرٹ کا کانسیپٹ تھا ان کے پاس. بٹ وین جب یہاں وہ لینڈ کرتے تھے تو ان کو حیران ہوتے تھے کہ یہ کیا چیز بنا دی ہے. اب یہ سمجھ لیں کہ 80s میں 90s میں کیا تھا، کچھ بھی نہیں تھا، لیکن کتنا گرو کیا ہے. آج دیکھیں کہاں پہنچ گیا دبئی. آج تو دبئی ایک آئیکونک پلیس ہے دنیا میں نظر آ رہی. کرکٹ کے حوالے سے میں نے کہا اگر آپ کو یاد ہے کہ ہم لوگوں نے KSI ورلڈ کپ بھی کھیلا تھا جا کے تنزانیہ میں، اور آپ کی کیپٹنسی میں کھیلا تھا. جی بالکل تو آپ کو یاد ہوگا. بالکل کیوں نہیں یاد ہے. اور بڑی یادیں ہیں، ظاہر ہے کرکٹ سے بڑی یادیں وابستہ ہیں. اور آج جو یہ فٹنس الحمدللہ آئی ایم ناؤ ٹچنگ ٹو 70s میں ہوں. الحمدللہ خدا کا بڑا کرم ہے کہ اپنے آپ کو فٹ رکھا ہوا ہے. میرے جتنے بھی ساتھی پرانے کرکٹر ہیں، میں نے بہت ہارڈ شپ کی ہے، بہت زیادہ ایکسرسائزز. اور 3 بجے سے میں آنر سمجھتا تھا. ہمایوں سمار اور اظہر قریشی اور ان کو بالنگ کرنا میرے لیے مطلب آنر تھا. یہ میرے جتنے پرانے دوست ہیں، شکیل، عرفان، عابد علی، ان کے ساتھ میں مطلب ٹائم گزارا. انڈیا کے جو وکرم کول ہمارے کپتان تھے ایئر انڈیا کے، اب تو حیات نہیں ہے، ان کا انتقال ہو گیا. بڑے اچھے اچھے پلیئروں کے ساتھ، اور بڑا اچھا ماحول. مظہر خان جو اس وقت بھی موجود ہیں شارجہ میں، کونسل کے اور شارجہ اسٹیڈیم کو کی لک آفٹر کرتے ہیں، وہ بھی ہمارے کپتان رہ چکے ہیں، میرے ساتھ اوپن کرتے تھے. اور بڑی یادیں ہیں کرکٹ کے ساتھ. ڈیفینیٹلی آپ کی اتنی یادیں کرکٹ کے ساتھ، شاید اسی وجہ سے آپ ابھی بھی کرکٹ کو آپ نے چھوڑا نہیں ہے. ابھی بھی آپ کرکٹ کھیل رہے ہیں ماشاء اللہ، وچ از ریمارکیبل. کھیلتا نہیں ہے تو دیکھتا ہوں. ہاں دیکھتے ہیں، لیکن یہ کھیلتے بھی ہیں ریگولر. کھیلتا ہوں جی ہاں، بس اب وہ والی نہیں ہے، لیکن ہاں بہرحال اتنا ہے کہ پسینہ نکالتا ہوں اپنا. اور ایک وہ جو پیشن ہوتا ہے نا کہ زندگی کے اندر، جس نے کرکٹ کھیلی ہے نا وہ کبھی چھوڑے گا نہیں اس کو. الحمدللہ ہر لحاظ سے دبئی میں انجوائے کیا میں نے لائف. نہیں ڈیفینیٹلی، اور میں دیکھ رہا ہوں ابھی بھی انجوائے کر رہے ہیں ماشاء اللہ اپنی لائف بہت الحمدللہ. عابدی بھائی یہ بتائیں ایک امپورٹنٹ سوال، اس کے بعد پھر میں آپ کو نیکسٹ چیز کی طرف لے کے جاؤں گا. آپ کی لائف کو بنانے میں، فارم کرنے میں، آپ کی پرسنالٹی، کیریکٹر بلڈنگ میں، ہر ایک انسان کا کوئی نہ کوئی ایک ہوتا ہے، اس کے پیچھے ایک ہاتھ ہوتا ہے کہ وہ کہتا ہے یار مجھے اس نے اس مقام تک پہنچایا، میری سوچ کو اس نے بنایا، میری فکر اس نے بنائی، میرے کردار کو اس نے بنایا. آپ کی زندگی میں کوئی ایسا گزرا ہے جس کو آپ اسپیسیفکلی کہہ سکیں کہ میرے گھر میں کوئی تھا، یا میرے دوستوں میں، رشتہ داروں میں؟ دیکھیں کاشف، بہت سے لوگ ہوتے ہیں آپ کی زندگی میں، آپ کی لائف زندگی کو بنانے والے اور موٹیویشن دینے والے. ایز سچ پاکستان میں
جب میں اسٹرگل کر رہا تھا تو میرے ایک ماموں تھے جنہوں نے میری زندگی بنانے میں بہت بڑا ان کا کردار ہے. ظاہر ہے میں ان کو فراموش نہیں کر سکتا. ان کا نام سمیع اللہ خان تھا اور وہ میری والدہ کے سگے بھائی نہیں تھے لیکن وہ سگوں سے بڑھ کے تھے میرے ون آف دی انکل. اور یہ ان کی وجہ سے میں یہاں آج بیٹھا ہوں. اور بینکنگ لائن میں لانے والے وہی تھے جبکہ میں 17 سال یعنی 18 سال کا نہیں تھا. میں 17 سال 11 مہینے اور 17 دن کا تھا میں جب میں نے بینک جوائن کیا کراچی میں. بڑی مشکل سے اپائنٹمنٹ ہوا سوری. تو وہاں سے میں نے پھر اپنا اور وہ بڑے موٹیویٹڈ تھے میرے لیے اور میری والدہ کو کی بڑی عزت کرتے تھے. ان کی وجہ سے میں نے کہا نہیں ان کا نام خراب نہیں کرنا ہے. جب بھی میرے جو باس تھے وہ ان سے ملتے تھے تو وہ پوچھتے تھے بتاتے تھے خود کہ بھائی وہ تمہارا بھانجا ماشاء اللہ وہ محنت کرتا ہے اور بڑا قابل ہے. وہ سب چیزیں سیکھتا ہے اور اس کو کمپلیٹ کرنے کی کوشش ہمیشہ کرتا ہے. وہ اور بہت ہی اچھے اخلاق کا لڑکا ہے اور انشاءاللہ یہ ترقی کرے گا. جب اچھی پوزیشن پہ پہنچا ہوں گریجولی ایک دم تو انسان اوپر نہیں جا سکتا نا. اوپر جانے کے لیے بھی آپ کو لفٹ چاہیے نا. تو سلولی جب میں نے اپنی زندگی کے اندر ترقی کرنی شروع کی تو وہ بڑے خوش ہوتے تھے جب تک وہ حیات تھے. تو یہ ان کا کردار بہت بڑا تھا. پھر اس کے ساتھ ساتھ مجھے بہت سے جو سپورٹ ملی یہاں آنے کے بعد. کچھ ایسے کردار تھے جو واقعی ہمارے ایک ساتھی تھے جو اب اس ملک میں نہیں ہیں اب پاکستان میں رہتے ہیں. ان کا بھی ایک کردار تھا جو میں تو ایک کہتے ہیں نا کہ ایک شرارتی سا اور گلیوں میں کودنے والا بھاگ دوڑ کرنے والا ایک لڑکا ہوا کرتا تھا. لیکن یہ کہ دین دنیا سے کوئی مطلب سروکار نہیں تھا. بس یہ کہ ایک زندگی تھی کھاؤ پیو سو کھیلو کودو بس یہ زندگی ہے. لیکن جہاں ایک انسان کی سٹیج آتی ہے کوئی نہ کوئی آپ کو ایک ایسا انسان ملتا ہے جو واقعی آپ کے اندر ایک سوچ کو پیدا کرتا ہے. اچھا اس میں سب سے بڑا تو جو ایک سوچ پیدا ہوئی جب میں ذمہ داری کا احساس مجھے ہونا شروع ہوا کہ میرے بغیر یہ میرا جو گھر چل نہیں سکتا. اور اس کے ساتھ ساتھ جب وہ ساری ذمہ داریاں پوری شروع ہونے کی پھر میری زندگی میری شادی ہوئی تو میری وائف آئی. اس کے بعد آل دو کہ میں اپنی فیملی کو ہمیشہ میری شکایت رہتی ہے کہ میں ان کو زیادہ وہ نہیں کرتا اٹینشن نہیں دیتا. مگر وہ دل کا حال صرف خدا جانتا ہے یا میں بندہ جانتا ہے. ان کو نہیں پتا کہ وہ کتنا اندر سے میں ان کے لیے اپنے آپ کو میں نے ڈیووٹ کیا ہوا ہے. اور اگر ڈیووٹ نہ کرتا تو وہ آج اس سچویشن میں نہیں پہنچ سکتے تھے. الحمدللہ ایک انسان ایک دوسرے کا ہی ساتھ دیتا ہے جب انسان کے اندر ترقی بڑھتی ہے اور وہ پھر کسی مقام پہ پہنچتا ہے. تو الحمدللہ وہ تھا. اس کے ساتھ ساتھ جو آپ کی ایک جو اخلاقیات جس کو کہتے ہیں اخلاق اور ایک جو مائنڈ سیٹ ہوتا ہے کہ اپنے سوسائٹی کے اندر لوگوں کی دیکھ بھال کرنا اور کسی کی ہیلپ کرنا وہ کیسے میں نے سیکھا. وہ مجھے انسپریشن ملی ہمارے کئی ساتھیوں کے وجہ سے. اور ان میں سے ایک ساتھی تو ظاہر ہے کہ ان کا نام لوں گا تو دوسروں کا بھی نام لینا پڑے گا لیکن بہرحال وہ جانتے ہیں اس چیز کو. تو ان کی وجہ سے موٹیویشن ملا الحمدللہ. اور ایک ایسا ٹائم آیا جب میں اب کوئی حیرانگی کی بات ہو کہ 40 سال کی عمر میں جا کے میں نے کیونکہ میں کھیل کھلاڑی تھا 40 سال کی عمر میں جا کے میں نے قرآن کو ختم کیا. اینڈ within 6 months I have finished the قرآن. اور ہر روز قرآن کو بہتر سے بہتر سمجھنے کی کوشش کرتا ہوں اور اس کی جو پروننسیشن ہے اس کے اوپر زیادہ غور کرتا ہوں کہ اگر الحمد ہے الحمد کہنا ہے تو اگر آپ نے پراپر قرآن کی جو کہتے ہیں نا پروننسیشن کے ساتھ قرآن کو نہیں پڑھا تو پھر قرآن کا پڑھنے کا فائدہ نہیں ہے. اس کے میننگز الگ ہو جاتے ہیں. تو 40 سال کے اندر ایج کے اندر جا کے جہاں کھیل کھلاڑی گلیوں میں گولیاں کھیلنے والا پتنگ اڑانے والا کرکٹ کھیلنے والا جس کو مطلب کوئی کسی بھی سروکار نہیں ہے وہ ایک ٹائم آیا جہاں سوچا نہیں یہ وقت ہے اب خدا کو جواب دینا ہے. خدا پوچھے گا جب عربی میں آپ سے کچھ پوچھے گا فرشتے پوچھیں گے تو آپ کیا جواب دیں گے. تو یہ ایک سبق ہے دوسرے لوگوں کے لیے جوانوں کے لیے بھی کہ 40 سال میں جب میری ایج 70 سال کی ہونے والی ہے ماشاءاللہ سے تو اگر میں 40 سال میں قرآن سیکھ سکتا ہوں تو 50 سال میں یا 30 سال میں آپ نہیں سیکھ سکتے.
سیکھ سکتے ہیں. اینڈ ڈیوریشن بھی اس کا بہت کم ہے. بالکل صحیح. آپ جب بھائی کسی وقت بھی انسان کو ریئلائزیشن کا پوائنٹ آ جائے بالکل. تو اس وقت چینج کر سکتا ہے وہ, لیکن اگر نہ ریئلائز کرنا ہو تو پوری زندگی بھی کافی نہیں ہے. نہیں ہے. آپ کا مجھے اندازہ ہے کہ آپ کی زندگی میں لرننگ کی بڑی اہمیت ہے اور آپ بہت چیزیں سیکھتے ہیں اور آج تک سیکھ رہے ہیں. بالکل. ایون مجھے یہ بھی پتا ہے کہ آپ نئی لینگویج بھی سیکھ رہے ہیں ابھی, میں ڈسکلوز نہیں کرنا چاہتا, لیکن آپ نے جیسے کہا کہ آپ مخارج کے اوپر, تجوید کے اوپر ابھی بھی زور کر رہے ہیں قرآن پڑھتے ہوئے. سو ایٹ دا سیم ٹائم آپ کی اپنی لرننگ مختلف زبانوں میں یا چیزوں کے اندر, اور یہ بھی میں نے دیکھا ہے کہ آپ کی آبزرویشن, آپ کی کسی بھی محفل میں بیٹھے ہوں, کہیں بیٹھے ہوں, تو آپ لوگوں کو دیکھ کے ان سے آبزرو کر کے بھی آپ, کیونکہ ہم سے شیئر کر لیتے ہیں کبھی کبھی, تو لگتا ہے بچے کو بھی دیکھ کے اسے چیز سیکھتے ہیں کہ وہ کیا چیز سکھا رہا ہے, وچ از بریلینٹ, وچ از بیوٹیفل. ایک چیز آپ کو میں بھول گیا کہنا, جو سب سے زیادہ موٹیویٹ کیا, جو میری سکسیس, میری ماں کی 2 چیزیں جو میں نے آپ سے آف دا ریکارڈ بھی بات کی تھی, کہ میری ماں نے مجھے کس طرح جو ہے نا دیار غیر میں بھیجا. ظاہر اب تو حیات نہیں ہے, اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کرے, کہ وہ ایک اپنے جوان بیٹے کو ایک ماں دیار غیر میں بھیجے, اور وہ بھی اس حالات میں جو یہاں کی جو سچویشن, کوئی کسی کو نہیں پتا کہ یہاں کیا ہے, ایک مطلب ایک بالکل اجنبی ملک تھا میرے لیے. تو میری ماں سے میری تھوڑی سی اس وقت جو ڈیلنگ تھی ان کے ساتھ وہ بھی ٹھیک نہیں تھی, میں تھوڑی وہ مجھ سے ناراض بھی تھیں. لیکن ماں ناراض کہاں ہوتی ہے, وہ تو دکھاوے کے لیے ناراض ہوتی. تو میں بھی مطلب اپنی تئیں ان سے ناراض تھا, لیکن میں اندر اندر کوشش یہ کرتا تھا کہ میں کسی طرح اپنی فیملی کو مجھے بنانا ہے, یہ فیوچر ہے ان کا, کس طرح بنے گا جب تک میں قربانی دوں. جب میں چلنے لگا 76 میں, مجھے آج بھی وہ دوپہر کا 3 بجے کا وقت یاد ہے, جب میں مئی کا مہینہ تھا, گرمی کا, اور میری ماں مجھے رخصت کر رہی تھی, اور وہ یہی کہہ رہی تھی, مجھ سے بات نہیں کر رہی تھی, لیکن میری نانی تھی مرحومہ, ان کے درجات بلند کرے اللہ, کہ اس سے کہو کہ جو ہے نا اپنی نیت کو ثابت رکھنا, نیت اچھی رکھنا ہمیشہ, اور اپنی رہائش کا انتظام اچھا رکھنا, تاکہ تم بہتر طریقے سے اپنی جو ہے نا جو روزگار اور اپنی نوکری ہے اس کو پراپر پرفارم کر سکو. تو آج بھی میری ماں, جب میں پہلی دفعہ فون کیا, اور اس وقت تک تو ان کی جو ہے نا موڈس ٹھیک ہو گیا تھا, اور لوگ مجھے بتاتے ہیں جب وہ ایک دن گھر میں کچھ اچھا کھانا بنا, جو مجھے بہت شوقین تھا, میں جس کا کوفتے بناتی تھی وہ ماشاء اللہ بہترین قسم کے, تو وہ جب کھاتی تھی پہلے نوالا تو روتی تھی میرے لیے. تو وہ یہ کہتی تھی, کسی نے مجھے بتایا میرے رشتہ داروں نے, کہ جب یہ پہلا نوالا لیتی تیرے لیے آنسو بہاتی ہیں. تو ہر ماں ظاہر اپنے بیٹے کے لیے اور اپنی اولاد کے لیے, خیر بہرحال اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کرے. تو ان کی جو 2 نصیحتیں تھیں وہ میں نے آج تک فالو کی ہیں. بینک نے مجھے سب کچھ دیا ہوا تھا, ہر چیز میرے ہاتھ میں تھی, میں چاہتا مس یوز کر سکتا تھا, لیکن کبھی نہیں. اسی وجہ سے میں نے ترقی کی. 34 سال ایک ادارے میں گزارنا, آپ کی زندگی کا آدھا حصہ ایک ادارے میں گزر جائے, بہت بڑی بات ہے. اور کوئی ہکپ نہیں اس کے اندر, کبھی کوئی ایسا مشکل وقت نہیں آیا. ہمیشہ جب میں نے ہارڈ شپ کی تو میرے ادارے نے میرا ساتھ دیا, اور آج بھی جو ہے نا وہ ادارہ میرے لیے, جب میں جاتا ہوں, جو لوگ وہاں اس وقت ہیں وہ عزت دیتے ہیں. اور آج بھی آپ ماشاءاللہ فالو کرتے ہیں والدہ کی بات, آپ کی نیت, انٹینشن کو یہ سب سے امپورٹنٹ ہے, سب کے لیے سبق ہے. تو ہر عمل کا دار و مدار ہی نیت پر ہے. اور سب سے میری جتنے جوان نسل ہے, اپ کمنگ جو لوگ ہیں, جو اپنے اپنے عہدوں میں فائز ہیں, جو ترقی کر رہے ہیں, اس میں ترقی کا سب سے بڑا راز یہ ہے کہ لوگوں کی مدد کریں. آپ کو 10 روپے ملتے ہیں, 1 روپیہ نکالیے. رائٹ, بالکل صحیح ہے. تو آپ نیت بھی آپ کی اچھی ہے, اور گھر بھی آپ نے آج بھی بہت اچھا رکھا ہوا ہے, جو میں سب کو بتانا نہیں چاہتا, لیکن ماشاء اللہ. سو گوئنگ ٹو, کیونکہ ہمارا ڈسکشن کافی ذرا تھوڑا سا اس طرح جا رہا ہے اداسی کی طرف. آف کورس پرانی یادیں ہوتی ہیں, ماں کی یادیں ہوتی ہیں, تو انسان خوش اندر سے ہوتا ہے, لیکن ماں کو یاد کر کے پھر تھوڑا اداس بھی ہو جاتا ہے, ایموشنل ہو جاتا ہے. تھوڑا سا اس کو لائٹر موڈ پہ لانے کے لیے میرے پاس ایک جو سیگمنٹ ہے وہ ہے ریپڈ فائر کویشچنس کا. ریپڈ فائر میں آپ سے کوئک کویشچن کرتا ہوں, اور آپ اس کے کوئک آنسر دے دیجیے گا. تو لیٹس سی کہ آپ کوئکلی جواب دیتے ہیں. لیٹس اسٹارٹ. آپ کی سب سے پسندیدہ کتاب؟ قرآن شریف. اوکے. صبح اٹھ کر سب سے پہلے کیا کرتے ہیں؟ سب سے پہلے میں اپنے اللہ کو یاد کرتا ہوں, اور اپنے جو معاملات ہیں, اور نماز کے بعد وہ فریضہ ادا کرتا ہوں ان سب کا. اوکے. چائے یا کافی؟ چائے سے شوقین ہوں میں, چائے کا. چائے کے, ناٹ کافی پرسن, چائے پرسن. چائے. گڈ. کڑک چائے. جی کڑک چائے. آپ کا بچپن کا سب سے یادگار لمحہ کیا رہا ہے؟
بس یادگار لمحہ یہی ہے کہ کھیل کھلاڑی تو گلیوں میں یہی میری یادگار ہے اور وہ کچھ گلیوں میں کھیلنا ہوا بس بس وہی سب سے یادگار پرانی یاد یادگار کیا گولیاں کھیل رہے وہ جو کنچے جس کو کہتے تھے ایک زمانے میں جی کیا کہتے ہیں اس کو انگلش میں ماربلس ماربلس تو وہ کھیلتے تھے تو وہ ہمارے بزرگ منع کرتے تھے ہم کر کے بھاگ جاتے تھے کھیلتے میں اور وہ ہمارے ماربل اٹھا لیتے تھے پھر ہم خرید کے لے آتے تھے یہ بھی اچھا یادگار لمحے وہ تھے جب ہم لوگوں کو تنگ کرتے تھے لوگوں کے گھروں پہ کنڈیوں میں تاگا باندھ کے دور بیٹھ جاتے تھے اور کھٹکھٹاتے تھے اچھا یہ ہمارا یادگار لمحہ بھی ہے اور پکڑے گئے کبھی ہاں وہ بعض اوقات بہت سے چالاک ہوتے تھے جو آپ کا تاگا پکڑ کے آپ جہاں بیٹھے وہاں تک آ جاتے تھے پھر پٹائی لگتی تھی اچھا ہاں یہ ساری چیزیں تھیں بچپنے کی تو بہت ساری یادیں بہت ساری ہیں ڈیفینیٹلی اگر آپ کو کوئی سپر پاور مل جائے تو وہ کیا ہوگی سپر پاور ان دا سینس مطلب کوئی بھی جسٹ رینڈم فینٹیسی مجھے کوئی سپر پاور مل گئی تو وہ کیا ہوگی آپ کے لیے یار یہ مل جائے مجھے اگر سپر پاور ملے گی تو میں لوگوں کی جو ہے نا ویلفیئر کے لیے کام کروں گا تو وہ کیا سپر پاور ہے میرے پاس فائنینشیل پاور ہو اور آنیسٹی چلیے ویری نائس وہ تو ہے آپ کے پاس دونوں چیزیں پاور ہیں آپ کے پاس تو اس کا استعمال کر رہے ہیں اچھا صحیح اگر آپ کل سے صبح اٹھیں سو کے اور آپ کے ونگز نکلیں اور آپ اڑنا شروع کر دیں پھر تو میں اللہ کا شکر ادا کروں گا کہ میں اڑ رہا ہاں کیونکہ یہ ہر کسی کو نہیں ملتے ڈیفینیٹلی تو ایک سپر پاور آپ کو ایسے مل جائے صبح اٹھیں اور جو آپ کے بارے میں سوچ رہا ہے اس کے بارے میں پتہ لگ جائے سب کہ یہ اڑ گیا نہیں یہ میرے لیے کیا سوچ رہا ہے سامنے تو گردن ہلا رہا ہے ہاں لیکن سوچ کیا رہا ہے پیچھے آپ کو سب پڑھنے میں آ جاتا ہے میں سب میرے اس میں رہتے ہیں ویژن کے اندر پورا گھر میرا پورے میرے دوست جی جنہوں نے میرے لیے مطلب اپوزیشن میں بھی رہے لیکن میں سب کے لیے اچھا سوچتا ہوں سب سے بڑی جو کوالٹی انسان کے اندر ہونی چاہیے اگنورینس بیوٹیفل عاجزی کی زندگی گزارے ہیں کوئی کچھ کرتا ہے اللہ کی ذات پہ چھوڑ دیں آپ سب سے بیسٹ آئیڈیا ہے یہ اگر آپ نے یہ سوچا میرے ساتھ ایسا ہوا اللہ تعالیٰ اس کے بھی ایسا کرے نہیں چھوڑ دیں خدا کی ذات کے اوپر وہ سب قادر مطلق ہے جاننے والا ہے آپ اپنا اچھا رکھیں صاف رکھیں دنیا لیٹ گو مٹی پاؤ خوشبو یا رنگ آپ کو کس چیز کو زیادہ امپورٹنس دیتے ہیں لائف میں خوشبو یا رنگ خوشبو بہت زیادہ رنگ کم ہے لیکن نہیں جیسے بہت سے رنگ ہیں جو میری جو وائف ہے اس کے لیے مجھے پسند ہے وہ شاید اس کو تھوڑے سے کم پسند ہے لیکن جو میری پسند ہے اس کو پتا ہے کہ یہ کون سا رنگ خوشبو والے پرسن ہے یا رنگ والے پرسن ہے خوشبو والا 70% گڈ ویری گڈ خوشبو پرسن ہوئے آپ دل سے کام کرتے ہیں یا دماغ سے 70% تو دماغ سے اور 30% دل سے صحیح ہے ٹھیک ہے میں زیادہ اس کی ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا ریپڈ فائر کیا آپ کو گانے سننا پسند ہے اگر ہیں تو کون سے گانے سن لیتے ہیں آپ دیکھیں گانے ایک ایج تھی جب تک سنتا تھا گانے نہیں میری جو تھنکنگ ہے وہ ایک کلاسیکل تھنکنگ ہے اوکے سیٹ چیزیں میں زیادہ کیونکہ میری زندگی زیادہ سیٹ اور ایموشنل اس میں گزری ہے ٹف ٹائم میں نے دیکھا ہے لائف میں تو مجھے بہت سی چیزیں ہیں جو مطلب میں جب بھی میں کچھ ایسی ساؤنڈ آتی ہے یا ایسا میوزک جو آتا ہے جس کے اندر سیڈنس ہوتی ہے وہ مجھے اوپر تک لے کے جاتی ہے بالکل آپ سمجھ رہے میری بات کنیکٹ کرا دیتی ہے اوپر سے خدا سے آپ کو کنیکشن دیتی ہے تو آپ سن لیتے ہیں پیٹریوٹ چیزیں مجھے پسند ہیں بہت زیادہ ان کو میں ریپیٹ کرتا ہوں ریپیٹ سنتا ہوں اور سنتا ہی رہتا ہوں مطلب وہ اس کو ہٹاتا ہی نہیں ہوں مطلب اتنا ہو جاتا ہے کہ بیزار ہو جائے آدمی لیکن نہیں اور جو مجھے اس تک لے کے جائے نا بس یہ سمجھ لیں انجوائے کرتے ہیں بیسیکلی جو کنیکشن کریٹ کرتے ہیں اس چیز کو انجوائے کرتے ہیں بالکل اچھا عبدی بھائی ہم اب آپ کی جو سب سے امپورٹنٹ چیز جس کے بارے میں آپ پہچانے جاتے ہیں دنیا کے اندر جس کے بارے میں نے کہا تھا دنیا میں کہیں بھی جاؤں چاہے وہ آسٹریلیا ہو نیوزی لینڈ ہو امریکہ ہو یورپ میں کہیں بھی تو جب آپ کا ذکر ہوتا ہے دبئی کے حوالے سے ہوتا ہے تو آپ جانے پہچانے جاتے ہیں اس پہ تو ابھی ہم نے بات ہی نہیں شروع کی تو اب ہم اس پہ بات شروع کر لیتے ہیں اور وہ ہے کہ آپ سوز و سلام اینڈ مرثیہ خوان جو آپ کا بیسکلی ریکگنیشن ہے اور اس کے ساتھ ساتھ نوحہ اینڈ منقبت خوان بھی ہیں وہ بھی آپ ہیں دونوں میں یہ آپ نے کون سی ایج میں اسٹارٹ کیا اور کہاں سے انسپریشن ملی دیکھیں جیسے میں نے آپ کو بتایا کاشف کہ آپ نے پوچھا مجھے میوزک کے بارے میں تو ایک یہ ساری چیزیں ایک انسان کے بچپنے سے اس سلیقہ پتہ لگنا شروع ہو جاتا ہے کہ بچے کا جو اٹھاؤ ہوتا ہے نا وہ وہاں سے انسان اس کو پتہ ہوتا ہے کہ کس لائن کا ہے یہ کیا چیز اس کو اچھی لگتی ہے
تو بچپنے سے میں مطلب یہ جو سر وغیرہ ہے، حالانکہ میں کوئی میرا استاد نہیں ہے اس کے اندر، کچھ نہیں ہے، لیکن مجھے بچپنے سے ان سب چیزوں سے لگاؤ ہے. اچھا، وہ لگاؤ ایسا ہوا کہ میرے جو نانا مرحوم تھے وہ بھی ایک سوز خان تھے پاکستان کے اندر، بڑا نام تھا ان کا بھی، اور ہمارے گھر کا ظاہر ایک سلسلہ تھا ایسا. لیکن اس زمانے میں کھیل کھلاڑی تھا تو اتنا انٹرسٹ نہیں تھا. جب دبئی آنے کے بعد پھر پاکستان میں کچھ سال میں نے جو ہے نا اس کے اندر تھوڑی سی مطلب خود ہی گنگناتا تھا، مگر پھر مجھے سلیقہ آنا شروع ہو گیا تھا. میرے اندر ایک چیز آ گئی تھی کہ جب میرے اندر کانفیڈنس لیول بڑھنا شروع ہوا تو پھر میں نے کہا کہ نہیں، یہ تو سب سے زبردست چیز ہے یہ. اور پھر میں نے جتنے لیجنڈز تھے ہمارے پرانے، سوز خان، خاص طور سے سوز ایک ایسی چیز ہے جو انسان کو، میں نے کہا نا کہ وہاں تک لے کے جاتا ہے. اور اگر جس نے بھی سوز خوانی کی ہے، یہ سمجھ لو اس نے کمپلیٹ جو آگے کا جو سیٹ اپ ہے، آگے کی جو سیڑھیاں ہیں، وہ اس کے لیے بہت ہی ایزی ہیں. وہ تو سب سے پہلے آپ کہیں گے کہ سوز آتا ہے، سوز، اگر وہ آ گیا تو پھر آپ سلام اور باقی مرثیہ وغیرہ سب پڑھ لیں گے. پھر اس کے بعد نوحہ، پھر منقبت، یہ سب مطلب اس کی کڑیاں ہیں. مگر سوز بہت امپورٹنٹ ہے، اور اس کے لیے آپ کے پاس خدا نے یہ کارڈ دیے ہیں جو گلے کے ہیں. یہ ایک تحفہ ہوتا ہے، ہر کسی کے لیے نہیں ہوتا. پروردگار نے سلیکٹڈ لوگوں کو دیا ہے. یہ کارڈ سب کے پاس ہیں، کسی کے ہارڈ کارڈس ہیں، کسی کے پتلے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا بڑے تگڑے لوگ ہوتے ہیں لیکن ان کی آواز پتلی ہوتی ہے یا نہیں؟ اور یہ جنرلی یہ بات ہے، بہت پتلے موٹے لوگ ہیں لیکن ان کی آواز پتلی ہے، جو پتلے ہیں ان کی آواز موٹی ہے. تو یہ خدا کی طرف سے ہے، لیکن اس کا کیسے آپ نے استعمال کرنا ہے. اچھا، میں نے جب دیکھا کہ یار نہیں، یہ مجھے ایک پراپر اس کے اندر استعمال کرنا ہے، تو میں نے پھر یہ سوز خوانی کو جو ہے نا اپنا ایک وہ بنایا. پھر مجھے یہاں آنے کے بعد ایک چانس اتنا اچھا ملا کہ یہاں کوئی سلسلہ تھا نہیں، اس سلسلے کو ایک موقع ملا، تو وہاں سے پھر آج خدا کا شکر ہے کہ وہ موقع جو مجھے ملا وہ اب یہ پھیل گیا پورے. اور ماشاءاللہ کہ ہر جگہ ہمارے ساتھی ہیں جو اس کے سلسلے کو لیکن جو پرانے لیجنڈ سے جو میں نے سیکھا، اس کے بعد 90s میں مجھے ایک موقع ملا جہاں مجھے ایک شخصیت ملی جس کا نام پروفیسر سید صفت جعفر زیدی، جو میری لائف کے اندر ایک انقلاب، کہتے ہیں نا کہ ریولوشن لایا. میں یہ سمجھتا تھا کہ یہ پروفیسر کوئی ایک ایسے ہی مڈل ایج یا کوئی بوڑھا آدمی ہوگا. پروفیسر ہوتے ہیں آپ کے ذہن میں یہ چیز، لیکن جب میں اس کی آواز سنی اور جب میں نے ان کا اس کے اندر ان کی بایوگرافی کے اندر گیا، پھر وہ ملتی چلی گئیں کڑیوں سے کڑیاں، وہ اس نے اتنا مجھے انسپائر کیا کہ میں اب ان کے علاوہ کچھ مجھے اچھا ہی نہیں لگتا. وہ ایسا ریولوشن مطلب سوز خوانی کے اندر جو ایک پرانا ہمارا ایک موروثی سلسلہ تھا، اس میں صفت جعفر نے ایک نیا رنگ دیا، جو اس کی وجہ سے کیا ہے کہ آج ایک جوان نسل، چھوٹے بڑے ایجڈ لوگ صفت جعفر کی سوز خوانی کو سنتے ہیں. وہ پورے پروگرام میں نہیں بیٹھیں گے لیکن صفت جعفر کی سوز خوانی کو فالو کریں گے. ان کے بڑے کلام، ان کی شخصیت، وہ ایک ایڈوکیٹ تھے، لائر تھے، وہ ایک پروفیسر تھے بہترین، لیکن ان کی خود کہتے ہیں کہ میری پہچان سوز خوان کی ہے. تو سوز خوانی بہت امپورٹنٹ ہے. اچھا، ان لوگوں کے لیے جو لوگ ہمارے ویورز ہیں، کیونکہ آپ کو انڈیا میں بھی بہت سنا جائے گا اس پروگرام کے ذریعے، پاکستان میں بھی اور ورلڈ وائڈ سنا جائے گا، تو اگر اس کو ڈفرینشیٹ کرنا ہو سوز اور مرثیہ کو یا سلام کو، تو آپ کس طرح سے بتائیں گے کہ ہاں بھائی یہ سوز ہے، یہ مرثیہ ہے اور یہ جو ہے سلام؟ دیکھیں، سوز ایک 4 شعروں پہ وہ ایک کلام ہوتا ہے جو سوز کا مطلب سوز ہے، یعنی کسی کی سیڈنس کو ظاہر کرتا ہے. اوکے، اور اس یہ کے 4 اس پہ ہوگا سینٹینسز؟ جی 4 اس کے شعر ہوتے ہیں، 1 2 3 4 اس طرح. 4 شعر ہوتے جی ہیں. 4 شعر ہوتے ہیں. تو اس پہ محنت بہت ہے، کیونکہ آپ کی آواز ہونی چاہیے، کنٹرول ہونا چاہیے. پھر آپ کے پاس جو آپ نے اس کی بندش بنائی ہے یا کسی اور نے بنائی ہے، کس طرح آپ نے اس کو اپنی اس کے اندر لائف کے اندر کس طرح موٹیویٹ کر کے، اور کس طرح آپ نے اس کو پریزنٹ کرنا ہے، کس طرح پریزنٹیشن آپ نے پریزنٹ کرنے کا انداز ڈفرینٹ ہوگا ان 4 شعروں کو. جی بالکل. اچھا، اس کے ساتھ ساتھ ہوتے ہیں کچھ رباعی قطعات ہوتے ہیں. ہر رباعی قطعہ 4 شعروں پہ منحصر ہے، لیکن اس کو آپ سوزی اسٹائل میں پڑھ سکتے ہیں. خوشی کی رباعی قطع خوشی کے اس میں ہوتا ہے، کسی کی تعریف میں ہوتا ہے. لیکن سوز جو ہے نا، خاص طور سے
کچھ سوز ہوتے ہیں جو 6 شعروں پہ بھی منحصر ہوتے ہیں، مطلب 4 الگ ہوتے ہیں، 2 الگ ہوتے ہیں، لیکن وہ 6 کا ایک بند ہوتا ہے، تو وہ ایک لمبی طرز کے ساتھ پڑھے جاتے ہیں. تو لیکن یہ کہ سوز کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے پاس ایک کنٹرول وائس ہے، جو کارڈس ہیں آپ کے، اور اس کے اندر درد ہے جو آپ کو خدا تک اور اہل بیت تک لے کے جاتا ہے، ٹھیک ہے. اور مظلومیت کو بیان کرتا ہے، کسی کی پریشانی کو بیان کرتا ہے. سلام کے اندر کیا ہے؟ سلام کے اندر کچھ اشعار ہوتے ہیں جو ایک طویل ہوتا ہے، 8 یا 10 بند ہوتے ہیں اس کے اندر، 2 بند کے حساب سے ہوتا ہے وہ. تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ شروع میں تو اس کی تعریف کی جاتی ہے کسی کی، اس کے بعد پھر اس میں مصائب آ جاتے ہیں، تو اس کو سلام کہتے ہیں. اور مرثیہ جو ہوتا ہے، مرثیہ ایک پورا ایک جو ہے نا واقعہ ہے جو کسی کی مظلومیت کو بیان کر رہا ہے، شہادت ہے، تو وہ اس کے حساب سے 6 کے بند ہوتے ہیں وہ. تو کچھ 35 بند، 40 بند، کسی کے 15 بند، اس طرح مطلب ہوتا ہے. وہ مرثیہ ایک طویل ہوتا ہے. رائٹ. اچھا، آپ نوحہ بھی پڑھتے ہیں، آپ نوحہ. منقبت بھی پڑھتے ہیں، جی. ان دونوں کو بھی ڈیفائن کر دیں. نوحے کے اندر ظاہر ماتم ہوتا ہے، اور اس کی بھی طرز سوز جیسی ہوتی ہے، اوکے. ٹھیک ہے نا. اور منقبت جو ہوتی ہے وہ ایک خوشی کے لیے. اور اس کی بھی جو طرز ہوتی ہے وہ خوشی کی طرز ہوتی ہے، خوشی کے کارڈس ہوتے ہیں، خوشی کی سر ہوتی ہیں اس کے اندر. تو ہر چیز کا الگ الگ اپنا ایک مزاج ہے. صحیح ہے. عابدی بھائی، ہم چاہیں گے کہ آف کورس لوگ بھی چاہیں گے کہ آپ نے جو ایکسپلین کیا وہ سمجھ میں آ گئی ورڈس کی حد تک. کیا ایسا ممکن ہے ذرا سوز بتائیں کہ اسٹارٹ کیسے ہوتا ہے، کیا فرق ہے سوز اور مرثیہ پڑھنے کے اندر، یعنی کون سے ووکل کارڈ آپ یوز کر رہے ہیں، اس انداز میں کر رہے ہیں اگر آپ تھوڑا سا. دیکھیں، سب سے پہلے تو ہوتی ہے کہ آس ہوتی ہے، ایک فلمی آس ہوتی ہے اور ایک سوز کی آس ہوتی ہے. اچھا. 2 قسم کی آس ہوتی ہے. ایک ہوتی ہے جو فلمی آس ہوتی ہے، آ کر کے، آ یہ ہے. اور ایک جو سوز کی آس ہے وہ ہے ہا، یہ ہے. تو اس میں درد ہے. تو یہ کیا سینے سے ہے یا ٹمی سے یا تھروٹ سے؟ سینے سے ہی ہوتی ہے، ہر چیز سینے سے پڑی جاتی ہے. اور کتنا آپ کے پاس کنٹرول ہے. پھر آس تو آپ چھوڑ دیتے ہیں، آپ کے جو بازو ہوتے ہیں وہ آج کل تو آس ریکارڈڈ آ رہی ہے. اچھا. جو پڑھنے والے ہوتے ہیں وہ اپنے ساتھ لے کے چلتے ہیں بستہ، وہ جو بکسا ہوتا ہے ہاں. وہ لگایا. انڈیا وغیرہ میں تو یہ عام سی بات ہے آج کل. لوگ پڑھنے والے میں دیکھتا ہوں یہ آواز کہاں سے آ رہی ہے، اکیلا پڑھ رہا ہے اور آس بھی چل رہی ہے. تو وہ ہر قسم کے لیول کی آس ہے جو وہ ساتھ لے کے چلتے ہیں. وہ آن کیا اور خود شروع ہو گئے. ہم نے تو ابھی تک ظاہر ہے اس پہ کوئی وہ نہیں کیا. ہاں، اب کیا ہوتا ہے آج کل آپ سولو ریکارڈنگ کر دیں، اس کے بعد وہ ریکارڈنگ کے لیے جو ہے نا جب آپ کی مکسنگ کے لیے جائے گا تو وہ آس اس میں ایڈ کر دیتے ہیں، تو وہ پھر ایسا لگتا ہے کہ آپ کے بازو پڑھ رہے ہیں. صحیح. جس طرح آج کل نوحے کے اوپر ماتم جو ہے نا بیٹس ہوتی ہیں، تو یہ سب جاپان نے اسٹارٹ کی ہیں. اور وہ ڈیمانڈ اتنی ہو گئی کہ ہر قسم کی بیٹ آ گئی ہے، ہر کیٹیگری کی، مطلب سلو بھی ہے، فاسٹ بھی ہے. تو یہ عرب کنٹریز میں بہت زیادہ اس کا مطلب اسٹارٹ ہوا تھا. تو آج بھی وہ ظاہر ہے اس کا سلسلہ اب اس وقت پاکستان، انڈیا، یہاں پر بھی ایک عام سی بات ہے. ورنہ ہاتھ کا ماتم ظاہر سی بات ہے اسٹوڈیو میں مشکل ہوتا ہے. میں ایک دفعہ جا چکا ہوں تو مجھے معلوم ہے کہ وہ کنٹرول ہو نہیں پاتا ہے، کیونکہ کتنا ایڈٹ کریں گے مشکل ہوتا ہے. تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ ظاہر ہے کہ جب ہم پڑھتے ہیں، جیسے فار ایگزامپل ایک ربائی کے 2-3 جیسے اس طرح ہے، یہاں سے سٹارٹ کرتے ہیں. یہ آس ہے. یہ آس ہے. آس کے بعد پھر ہم اپنا کلام شروع کر دیتے ہیں. یہ ہے اس طرح. یعنی جو بھی اشعار ہوں گے وہ کنیکٹ ہوں گے. وہ اب جیسے لا الہ الا اللہ ہے. اچھا. اور اس طرح یہ کلام پڑ جاتے ہیں، اس میں بھی آس آپ کی آ رہی ہے. اسٹارٹ والی آس اور جو اینڈ پہ وہ بھی بالکل وہی ہوگی، وہ اسی طرح ختم ہوگی. صحیح. تو آپ کے بازو بھی ویسے ہونے چاہیے. مجھے بہت شرف ہے کہ الحمدللہ خدا نے مجھے 2 بیٹے دیے. تو 2 بیٹے میرے بچپنے سے، یعنی 5 سال کی عمر سے وہ میرے 4-5 سال کی ایج سے وہ میرے بازو تھے. ماشاءاللہ. آج بھی ہیں لیکن وہ اب ذرا وقت نہیں دیتے ہیں مجھے. تو ظاہر ہے اپنی اپنی مصروفیات ہیں. تو اس کی وجہ سے مجھے اور میرے ساتھی ہیں جو جہاں میں جاتا ہوں وہ لوگ پھر مطلب کرٹیسی میں آتے ہیں اور ساتھ دیتے ہیں. بہت ماشاءاللہ سے الحمدللہ. تو سوز کے حوالے سے تو آپ نے آس کا ذکر کر دیا. اگر ہم کہیں کہ سلام، اس کے اندر آس نہیں ہوتی؟ اس میں بھی آس ہوتی ہے. اچھا، اس میں بھی ہوتی ہے. تو اور سلام سولو بھی پڑھے جاتے ہیں. اچھا. پڑھنے کا انداز جیسے ہوتا ہے؟ نہیں، الگ الگ ہے. تو وہ کس طرح سے؟ اب جیسے ایک سلام ہے
یہ ہم نے اسٹارٹ کیا تو اس کے ساتھ ہم نے سلام شروع کیا اپنی انداز کے اندر کہ بغار سن لے زمانہ، یہ اس طرح سلام اسٹارٹ ہوتا ہے. اور یہ پھر روانی ہے 10. اچھا ایک سلام ہے جو سولو پڑھتے ہیں، جیسے سنگر پڑھتے ہیں ہمارے بہت سارے نوح خان ہیں، سوز خان ہیں، سلام خان کہلاتے ہیں، وہ الگ ہے اس کی طرز. تو اس کو اپنے طور پہ پڑھتے ہیں، جیسے کہ بالا شعور و عقل سے تیرا حسین تھا، یہ ایک اس طرح کا ہے. اس میں آس نہیں ہے، آپ آس ڈال سکتے ہیں مگر وہ میچ نہیں کرے گی. ہمارا جو ہندوستانی جو طریقہ کار ہے سلام پڑھنے کا، وہ پاکستان اور ہندوستان میں آلموسٹ ایک جیسا ہے. تو اس آس جو ہے نا دینی پڑتی ہے سلام کے اندر. لیکن پاکستان میں ایک جو ہمارے جو فلمی دنیا کے سنگرز ہیں، اور انہوں نے ایک نیا انداز، جو گھرانے ہیں جو انہوں نے اپنے ایک طریقے سے سلام کو ایک نیا انداز دیا ہے. تو وہ اس میں آس واس کی جو ہے، جیسے وہ امانت علی شاہ، امانت علی خان گروپ جو ہے، اور دوسرے بہت سارے گروپ ہیں، انہوں نے اپنا مجرے خلق میں ان آنکھوں نے کیا کیا، یہ ان کا اپنا ایک انداز ہے. تو وہ مل کے بھی پڑھتے ہیں لیکن اس میں آس واس نہیں ہوتی ہے. صحیح. تو سلام کے 2 فیکٹرز ہیں، ایک تو سولو پڑھتے ہیں اور ایک آس کے ساتھ پڑھتے ہیں. یہ ہے. اور مرثیہ آپ کس طرح؟ مرثیہ ایک 3 یا 5 ساتھیوں کا، 6 ساتھیوں کا گروپ ہوتا ہے، بہت سے 8 بھی رکھتے ہیں، آج کل ہو رہا ہے. لیکن یہ کہ بازو آپ کے 2 یا زیادہ 4 ہوں. تو اس میں کیا ہے کہ آپ کو سپورٹ ملتی ہے، کیونکہ ایک 15 بند 12 بند یا 10 بند بھی پڑھنا، مطلب 6 کے حساب سے تو کتنے ہو گئے، 10 اگر ہوں گے تو 60 اشعار ہوئے. اس کو اکیلا نبھانا مشکل ہوتا ہے. تو خاص طور سے جب آپ پیک پہ جاتے ہیں، جب آخری 2 لائنیں پڑھنی ہوتی ہیں، تو اس کو اٹھانا، تو ساتھی جب تک آپ کا ساتھ نہیں دیں گے تو اس میں وہ پھر پرفارمنس کم ہو جاتی ہے، پھر آواز بھی ساتھ نہیں دیتی ہے. تو آپ کو سپورٹ پیچھے سے ملتی ہے، جو آپ کے ہم نوا اور آپ کے بازو ہوتے ہیں. تو سب سے ٹف جو ہے بظاہر یہ لگ رہا ہے کہ مرثیہ ہے. مرثیہ. تو مرثیہ کو اگر آپ تھوڑا پڑھ کے بتائیں، اور کہاں پہ آپ کو سپورٹ کی ضرورت، آپ کہیں گے اب اس کے آگے مجھے سپورٹ کی ضرورت ہے، یعنی یہاں تک میں کھینچوں گا، اگر مرثیہ ہو میرے بازو ہوں تو اس کو یہاں سے آگے اس طرح لے جائیں گے. مرثیہ میں ظاہر ہے کہ اس وقت میں آپ کو پورا تو بتا نہیں سکتا، لیکن ہاں یہ ہے کہ مرثیہ میں بھی آج سے اسٹارٹ ہوتا ہے مرثیہ. تو اب یہ اس وقت جیسے ہے کہ حسین جب کہ چلے دے دوپہر رن کو، یہاں سے ہی اٹھایا میں نے. نہ آسرا تھا کوئی شاہ کربلائی کو، فقط بہن نے کیا تھا. یہاں سے آپ کو ساتھ دیں گے. تھا پہ جب آپ آئے تو اب وہ سب سوار یہ ہے، یہ اینڈ ہوتا ہے. تو آپ کی جو پہلی لائن ہوگی، آخری جو 6 لائنیں ہوتی ہیں، اس کی جو 5ویں لائن ہے وہ تو سولو پڑے گا، بیچ والا جو مین مرثیہ خواں ہوتا ہے. اور جب اینڈ لاسٹ لائن ہوگی، اس کا آدھی لائن جیسے ختم ہوتی ہے نا، اس کے بعد آپ کے بازو لگیں گے ہر لائن کے اندر، سوائے 5ویں لائن کے. 5ویں لائن الگ پڑے گا، لیکن 6ٹھی لائن کے اندر جا کے وہ آپ کے بازو آپ کے آدھی لائن سے شروع ہو جاتے ہیں. تب سپورٹ مل جاتی ہے، پھر آپ چپ بھی ہو سکتے ہیں، تو وہ پڑھتے رہتے ہیں. تو ان کو بھی ساتھ میں پریکٹس کرنا ہوتی ہے. یس پریکٹس میکس پرفیکشن.
ہر چیز کے اندر اس کے بغیر تو ہو ہی نہیں سکتا. ہو ہی نہیں سکتا. اب آپ کو میں ایک چھوٹی سی بات بتاؤں سبط جعفر شہید کی کہ وہ جو ان کے کلام ہے بہت ڈیفیکلٹ کلام ہے, بہت ڈیفیکلٹ ان کی بندشیں ہیں جو ہر کوئی نہیں پڑھ سکتا. میں نعوذ باللہ یہ نہیں کہہ رہا کہ میں ہی پڑھ سکتا ہوں, ہمارے پورے ادارے تجوید استاذخانی کے ساتھی ہیں جو پاکستان میں ماشاءاللہ سب ترقی کی ہے انہوں نے, اور سب اس کے اوپر ورک آؤٹ کر رہے ہیں. ایون یہاں پر بھی ہمارے جو ساتھی ہیں وہ سب محنت کر رہے ہیں, لیکن بہت ٹف ہے, بہت ہی استاد کی جو طرزیں ہیں اور ان کی بندشیں بہت مشکل ہیں. اور ظاہر ہے ایسے نام ان کا اس طرح نام کیسے ہو سکتا ہے جب تک کہ لیول نہ ہو. بہت محنت کی انہوں نے, اور ہم تو بالکل کہتے ہیں نا 1% بھی کچھ نہیں ہے ان کے سامنے. آپ کو موقع ملا ان سے سیکھنے کا بہت شاگردی میں؟ ان سے الحمدللہ میرے لیے اعزاز اتنا بڑا ہے کہ وہ میرے مطلب استاد تو ہیں, مگر میں نے ان سے کچھ ایسے فزیکلی کچھ نہیں سیکھا. انہوں نے مجھے سنا, اور پہلی ملاقات میں سننے کے بعد انہوں نے مجھے اپنے ساتھ بٹھایا اور اپنا مائک مجھے دیا. یہ میرے لیے زندگی کی یادگار ہے. اور وہ جیسی شخصیت جس کو انسان ذکر کرتا ہے تو انسان کے رونگٹے کھڑے ہوتے ہیں, کیونکہ وہ شخصیت ایسی تھی جس نے سوسخانی اس کا تو پیشن تھا, یعنی ان کی پہچان سوسخانی تھی, لیکن انسان تھا. وہ ایسا لگتا تھا کہ ایک فرشتہ ہے دنیا میں جو موجود ہے. سوچیں آپ کس طرح کیسی پرسنالٹیز اس دنیا سے گزر گئی ہیں, اور اس کے بعد بارے میں بہت ہم نے پہچانے ہی نہیں. ایگزیکٹلی آج ان کے جانے کے بعد ان کی چیزیں لوگوں کو آشکار ہوئی ہیں, ان کی شخصیت آشکار ہوئی ہے. آپ دیکھیں کتنا, یعنی اپنے بچوں کو بھی مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ کسی بھی پروگرام میں اکثر میں کراچی جب جاتا تھا تو وہ مجھے بلاتے تھے, اور میرے لیے آنر ہوتا تھا کہ وہ مجھے بلاتے تھے. جو بھی پروگرام ہوتا تھا اس کے اندر میں جاتا تھا, اور اپنے بچے کو بھی بیٹا کہہ کے نہیں بلاتے تھے, غلام زادہ کہتے تھے جناب. یعنی اس شخصیت کی گریٹنس دیکھیں آپ, کہ اس کو یہ نہیں پسند ہوتا تھا کہ کوئی میرے بیٹے کو میری وجہ سے پہچانے. میرے لیے وہ مطلب ایک غلام زادہ کہہ کے بلاتے تھے, although کہ ان کی اولاد تھی. آج بھی ابوذر ماشاءاللہ سے ہیں, اور ان کی بیٹیاں ہیں, ان کے ادارے کے ساتھی ہیں جو ان کے جنہوں نے سیکھا ہے, جنہوں نے ان کے ساتھ وقت گزارا ہے. میں نے استاد کے ساتھ اتنا وقت نہیں گزارا, لیکن جتنا وقت گزارا ہے میں سمجھتا ہوں گولڈن ٹائم گزارا ہے میں نے ماشاءاللہ. اور ایسی شخصیت جو آپ کو ایک سیکنڈ کے لیے مطلب بور نہیں ہونے دے گی, اپنی طرف بہت لائیولی تھے, اپنی طرف ہی رکھے گا. مطلب سبط جعفر جب بات کریں گے نا تو مطلب آپ کو بولنے کا موقع ہی نہیں ہے. اسی طرح ان کے ایک جو ہے نا پھوپھیزاد بھائی ہیں علی انور جعفری, سبط جعفر ماموزاد بھائی تھے ان کے سگے. یعنی ہم اکثر مجھے یاد ہے کہ رات ہماری ایسی گزرتی تھی کہ پتہ ہی نہیں ہوتا تھا صبح کب ہو گئی, اور ہنس کے مطلب پیٹ میں درد ہو جاتا تھا. اور علی انور جعفری ماشاءاللہ ان کا پورا خاندان سبط جعفر کا, مطلب آپ اتنے انٹیلیجنٹ لوگ, اتنا مطلب کہہ سکتے ہیں کہ قابل خاندان ماشاءاللہ سے, اور ان کا مقابلہ بہت مشکل ہے. اور آپ اس بات پر فخر محسوس کرتے ہیں کہ آپ کو موقع ملا کہ آپ نے ان کے ساتھ بیٹھے, سیکھے, اور انہوں نے آپ کو اپنے ساتھ بٹھایا, مائک دیا, بولا آپ پڑھیں, اور پہلی ملاقات کے اندر ایسے بہت بڑی بات ہے. آپ مجھے بتائیں, میں آگے جا کے آپ سے کہوں گا, ایک اور سوال پوچھوں گا, لیکن اس سے پہلے مجھے صرف نوحہ اور منقبت تو آپ نے کہا کہ خوشی کا ہوا, لیکن پڑھنے کا انداز تھوڑا ڈفرینٹ ہے, تو نوحے کے بارے میں بھی تھوڑا سا بتا دیں, اور پھر منقبت کا. نوحہ آج کا جو ماحول ہے وہ تو آپ کے سامنے ہے, اور مطلب مجھے کہتے ہوئے بھی تھوڑا سا مطلب آئی فیل کہ مجھے اچھا نہیں لگتا کہ آج کل نوحہ نہیں ہے. اور جو ہم نے اپنے وقت کے اندر, اپنے دور میں, اپنے بچپنے میں, اپنی جوانی میں, اور جب تک ہمارے لیجنڈ زندہ تھے, اب ظاہر ہے موسٹلی جا چکے ہیں دنیا سے, لیکن جو نوحہ خوانی ہم نے اپنے وقت میں دیکھی وہ ختم ہوتی جا رہی ہے, کیونکہ وہ آج کے جو جنریشن ہے وہ ایک ڈفرینٹ مائنڈ سیٹ کے ساتھ نوحہ خوانی کے اندر, میں نوحہ خوانی نہیں کہوں گا اس کے. نوحہ ایک نوحہ ہوتا ہے, ٹھیک ہے, نوحہ مطلب نعوذ باللہ اس کو ڈفرینٹ رنگ کے اندر پیش کرنا. میری کچھ چیزیں, کچھ نوحے ہیں جو مطلب ٹھیک ہے میں ایکسیپٹ کر سکتا ہوں, لیکن موسٹلی جو طرزیں اور آج کا جو ماحول ہے وہ ایک بہت ہی افسوس کے ساتھ کہ بالکل میں سمجھتا ہوں کہ نگیٹو ہے. نوحہ خوانی میں کس کو آپ سمجھتے ہیں کہ جو واقعی کوئی ایسی شخصیات, لیجنڈری شخصیات گزری ہیں جن کو آپ کہتے ہیں ان کے نوحے ہوتے تھے؟ میں آپ کو کتنے نام گراؤں جو میں نے لائیو, جن کو میں نے اپنے بچپنے میں اور دیکھا ہے. سب سے پہلی شخصیت تو
سچے بھائی مرحوم اور آفاق بھائی محمد قدیم اپنے تبلیغ امامیہ کے جو صاحب بیاس تھے، ان کو مجھے نام اس وقت یاد نہیں آ رہا، چھجن صاحب عابدیہ کاظمیہ کے، بڑے بڑے نام جو دنیا سے گزر گئے، لیکن ان میں 4-5 شخصیت، جعفر بھائی، یہ وہ شخصیات تھیں جنہوں نے نوحے کو زندہ رکھا. لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑا آج اس نوحے اس دور کو میرے خیال میں ہم نے آلموسٹ دفنا دیا ہے. اس کا ریوائول میں نہیں سمجھ رہا کہ کسی میں بھی اتنی جرت اس وقت نہیں ہے کہ اس کو ریوائیو کر سکیں. اور میں نے کئی دفعہ سوچا کہ اس کو ریوائیو کریں تھوڑا سا ماڈیفائی کر کے، لیکن مسئلہ سارا یہ ہوتا ہے کہ آپ اکیلے کچھ یہ کام نہیں کر سکتے. جیسے سچے بھائی کے جو فرزند ہیں وہ اس کے اوپر کام کر رہے ہیں، مگر وہ بھی ظاہر ہے میرے خیال میں اپنی ایک لمٹ تک ہیں. اور جیسے کینیڈا، امریکہ اور انگلینڈ وغیرہ میں ابھی بھی اس نوحہ خوانی کو یاد کیا جاتا ہے اور اس کو ریوائیو کرتے ہیں، لیکن وہ چیز نہیں ہے جو اس دور میں تھی. کیا وجہ ہے؟ لوگوں کا کہنا نہیں چاہیے لیکن ٹیسٹ جیسے چینج ہوتا ہے، گانوں کے انداز پہلے پرانے کچھ اور ہوتے تھے، اب کچھ اور ہیں. آج جو میلوڈی جو ہے وہ اس میں بڑا کردار ہے اس کا، اور یہ جو ردھم ہے نا اس نے بڑا خراب کیا ہے. کیا آج کا جو بچہ ہے جو اپنی بلوغت سے تھوڑا سا اٹھنا شروع کرتا ہے، تو وہ ایک جو ردھم کو جب وہ اپنے کان میں اس کی آواز آتی ہے نا، کان میں جب جاتی ہے وہ وہیں سے اس کو پکڑ لیتا ہے، وہ پیچھے نہیں جاتا. جیسے میرے بچے ہیں، جب ہم ان کو پرانے نوحے مطلب بتاتے ہیں یا سناتے تو ان کے مطلب وہ کہتے ہیں یہ کیا ہے، ان کے لیے ایک اچنبا ہے اور ایک کوئی چیز ان کو پسند نہیں آتی ہے. جنرلی آپ دیکھیں اب آج کی جنریشن میں 2-3 جنریشنیں گزر چکی ہیں، لیکن وہ چیز ہے نہیں، اور اس کے لیے بہت بڑا کام چاہیے. کئی دفعہ میں نے سوچا ہے، لیکن اس کے لیے وقت بھی نکالنا پڑے گا آپ کو، ان لوگوں کو زندہ. اچھا میری عادت ہے، میں آج بھی منقبت پڑھتا ہوں، نوحہ پڑھتا ہوں، سوز سلام، تو میری عادت ہوتی ہے ہمیشہ سے میں کسی نہ کسی لیجنڈ کو، استاد پیارے خان صاحب ہیں، ان سب کو میں یاد رکھتا ہوں اور ان کے کلام، ان کی بندشیں پڑھتا ہوں میں، تاکہ ان کو بھی اس کا ثواب جاتا رہے. صحیح ہے، ان کا کردار ہے، انہوں نے کام کیا ہے، ہم کیوں فراموش کریں اس کو. سچے بھائی ہے کیا ان کا اور ہم نے بڑا اچھا وقت دیکھا ہے. ایک تہذیب یافتہ دور تھا وہ، آج نہیں ہے. صحیح کہہ رہے ہیں آپ نے. جیسے کہا نا بچوں کو بھی اگر سنائیں تو ان کو وہ ردھم جو ہے وہ ان کو سمجھ نہیں آتا. پرانا والے اس کو سنتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ یہ کیا ہے. شاید اگر ہم اپنے بھی ینگر ایج کی بات، ہم سے اگر کوئی کہ آپ کلاسیکل سانگس کو سنیں آپ، اور وہ جو کلاسیکل سانگس ہوتے ہیں ہم کہتے ہیں کیا سنتے ہیں آپ لوگ اپنے بزرگوں کو، اگر ایسے ہی کہتے ہیں تو میرا خیال ہے کہ وہ ٹیسٹ ایک چینج ہونا شروع ہو جاتا ہے. تو شاید نوحہ خوانی ونس اگین ریلیٹ شاید نہیں کرنا چاہیے، لیکن کیونکہ میوزک کے کافی کلوز چل رہی ہے، جو میوزیکل ٹرینڈ ہے وہی ان کے کان پک کر رہے ہوتے ہیں. دیکھیں میں آپ کو بتاؤں، میں آپ کی بات قطع کلامی کہ افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ایک مخصوص طبقہ ہے جو جس کو کلام سونپے جاتے ہیں طرز کی بنانے کے لیے، تو وہ ان کا جو انداز ہے طرز بنانے کا، ظاہر ہے وہ ان کا ایک میلوڈی اور فلمی سٹائل، ظاہر ہے جس انسان کی جتنی کیپیسٹی اور سوچ ہوگی وہ ویسے ہی کام کرے گا. بالکل، مطلب وہ اس سے الگ ہٹ کے کام نہیں کرے گا، وہ کہیں نہ کہیں گھوم پھر کے وہیں آ جائے گا. صحیح ہے. کیا ہے کہ تھوڑا سا مسئلہ سارا یہ ہو رہا ہے کہ اب ہم نے زیادہ تر اعتماد انہی کے اوپر ڈال دیا ہے. ہم جو بھی کلام آتا ہے ہر کسی کو آپ دیکھیے اٹھا کے وہ کلام اس کو ڈالتا ہے. اچھا میں اکثر و بیشتر فون کرتا ہوں، بلکہ میں اپریشیٹ نہیں کرتا ہوں، سمجھ جاتے ہیں لوگ کہ یار ان کو پسند نہیں آیا. واقعی حقیقت ہے یہ. آپ کتنے نوحہ خوان نے، میری سب سے درخواست یہ ہے کہ خدا را ذرا سا اپنا انداز چینج کریں، ورنہ جواب دینا پڑے گا. کیونکہ یہ جو گھرانہ ہے اس کو آپ ایسے ایزی نہیں لے سکتے. آپ اپنے مقصد کے لیے نہیں اس کو استعمال کریں. یہ دیکھیں کہ ان کی قربانی ہے جس کی وجہ سے آپ کو یہ جگہ ملی ہے. اگر یہ جگہ آپ کے ہاتھ سے چلی گئی کیا کریں گے؟ نہ آپ کو دنیا میں سرخرو ہوں گے، نہ آخرت میں. پوچھیں گے آپ سے وہ کیا ہوتا ہے کہ میں سرپرائز ہو جاتا ہوں بعض اوقات تو کہ مطلب ڈٹو کاپی. نوحہ خوان اتنے میچور
پڑھنے والے جو مطلب کلام بھی پراپر سلیکٹ نہیں کرتے, اشعار بھی نہیں دیکھتے ہیں, جو آیا بس وہ پڑھ دیا, اور بالکل علمی انداز کے اندر. میں نہیں سمجھتا, میں نہیں کر سکتا ایسا. یہی سب سے بڑی وجہ ہے کہ میں دور ہوں اس سے. شاید آپ کا پرپس ڈفرینٹ ہے پڑھنے کا, ان کا پرپس شاید ڈفرینٹ ہے پڑھنے کا. آپ نے کبھی بھی اس کو آئی تھنک یہ میرا پروفیشن ہے, یہ پروفیشن ہے بالکل. اس کو میں آپ سے میں نے جیسے ڈسکس کیا آف دا ریکارڈ کہ ہمارا, آپ نے بھی کہا میرا پروفیشن ہے, بٹ پروفیشن ناٹ commercial or not for the monetary benefits. Yes. So, but you have to be professional تاکہ اس کی بیسٹ کوالٹی, بیسٹ پرفارمنس دیں. پرفارمنس سے مراد یہ اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر آپ کو اس کے حقیقی حسن میں جانا ہے تو آپ کو اس کو اسی انداز میں کرنا پڑے گا. جیسے درد ہے, درد کی طرح ہی آپ کو بیان کرنا ہے, نیچے جائے کہ آپ کسی کو خوش کر رہے ہیں. دیکھیں آج جو مسئلہ سارا ہو گیا ہے لائکنگ اینڈ ڈس لائکنگ کا. جی ہاں بالکل ایسے ہی ہے, ویورز کا, ویورشپس کا, سبسکرائبرز کا. آپ یہ سوچیں وہ کتنا آپ کو ویو کر رہے ہیں, وہ کتنا آپ کو لائک کر رہے ہیں. میرے گھر والے بھی سرپرائز ہو جائیں گے آپ کے آج کے ولاگ کی وجہ سے کہ یہ کس طرح کی باتیں کر رہا ہے آج. میں بہت خاموش طبیعت ہوں, لیکن جب میں بولتا ہوں بہت بولتا ہوں. بالکل. اور مجھ سے ایکسپریس نہیں ہو سکتا بہت زیادہ. بہت لوگ چاہتے ہیں کہ اب جیسے ہوتا ہے کہ ایکسپریس کروں میں اپنی محبت یا اپنی چاہت کسی کو, وہ میں کر نہیں سکتا. اس کی کچھ قدرتی وجوہات ہیں, شاید آپ کو جینس میں ملتی ہیں یہ اپنے ماں باپ سے. تو ہمارے ماں باپ تھوڑے ٹف تھے. میرے والد بہت ٹف آدمی تھے. ہی واز اے برٹش ایئر فورس پائلٹ تھے, وہ اسکواڈرن لیڈر تھے وہ. اینڈ اس کے بعد PWD میں چیئرمین رہے وہ. میری والدہ ایک اچھے گھرانے سے تعلق علی گڑھ سے تھا, میرے والد لکھنؤ سے تھے. لیکن کیا تھا کہ دونوں تھوڑے ٹف تھے. شاید میری والدہ اس لیے ٹف تھی کہ میرے والد بھی ٹف تھے, مگر میری والدہ کو بہت لائک کرتے تھے, بہت چاہتے تھے. ظاہر ہسبینڈ وائف اپنی ایک دوسرے کو پسند کرتے ہیں, مگر کچھ بہت زیادہ ہی ہوتا ہے, آپ اندازہ کر سکتے ہیں. تو گھرانے ان کی گھریلو جو ان کا اٹھاؤ تھا, جو ان کی پرورش تھی, اس کے اندر بھی ایسی چیزیں موجود تھیں جو ہم میں آئی ہیں. تو ہم ایک دوسرے کے لیے محبت ایکسپریس نہیں کر سکتے. یہاں رکھتے ہیں اپنے بچے ہمارے, ادھر چلے گئے ادھر چلے گئے, پریشانی ہو جاتی ہے, کہاں ہے کیا ہے کدھر ہو, نہیں کھایا ہے, لیکن ہم ایکسپریس نہیں کرتے زیادہ. تو یہ شکایت ہے خاندان میں, بچوں میں خاص طور سے. ہمارے والد فادر ہمارے, بٹ آئی ایم سوری فار دس. نہیں ناٹ ایٹ آل, آپ بہت اچھا ایکسپریس کر رہے ہیں اور آپ نے بڑا اچھا ایکسپریس کیا ابھی تک. اور نوحہ خوانی کے حوالے سے بالکل سمجھ میں آ رہی ہے کہ ٹرینڈ بالکل چینج ہو گیا ہے, انداز بالکل چینج ہو گیا ہے, بالکل, اور چینج ہوتا جا رہا ہے. ایون منقبت خوانی, اچھا منقبت کا بھی یہی حال ہے, حال سے بے حال ہے. اچھا اگر سبت جعفر شہید زندہ ہوتے, آج بھی زندہ ہیں وہ یقیناً, لیکن اگر وہ اب ہوتے تو میں نہیں سمجھتا کہ وہ کسی کو چھوڑتے. اپنے بھی ٹائم کے اوپر انہوں نے سب کچھ کہہ دیا ہے, لیکن اب اگر وہ ہوتے تو واقعی ان کو بھی افسوس ہوتا. ڈیفینیٹلی. اچھا عابدی بھائی یہ بتائیے, ایک تو چیز یہ کہ اتنا سب کچھ ہوتا جا رہا ہے, تبدیلیاں آتی جا رہی ہیں, ساری چیزوں کی تبدیلی آ گئی, چینج آ گئی ہیں ساری. آپ نے بتایا سوز و سلام, مرثیہ خوانی اور نوحے, ایون منقبت, سبھی کچھ چینج ہو گیا ہے, وہ نہیں رہا جو پہلے تھا. اور آپ بھی چاہتے ہیں کہ دوبارہ اس حقیقت پر آئے جس کی خاطر پڑھا جا رہا ہے, نہ کہ اس کی خاطر کہ ویورز بڑھائے جائیں یا دنیا کو کیا چاہیے. ہدف کو کلیئر کر لیں لوگ اپنا, کیوں پڑھ رہے ہیں. یہ بتائیں, آپ نے استاد سبت جعفر صاحب کا ذکر کیا کہ آپ نے ان کو ہمیشہ اپنا استاد مانا, بالکل جانا, فالو کیا, بالکل, ایون دو کہ ڈائریکٹلی بے شک نہیں سیکھا, لیکن آپ نے ان کو سن کے بہت کچھ سیکھا. بالکل بالکل. کون سا ایسا کلام ان کا آپ سمجھتے ہیں کہ جو آپ کو سب سے زیادہ پسند ہے اور وہ آپ شیئر کرنا چاہیں گے آج؟ جو سب سے زیادہ کلام جس نے مجھے ان کی سوزخانی سے انسپائر کیا اور ان کی شخصیت سے, وہ سب کے مشکل کشا ہے میرے علی. اور آج بھی جہاں بھی میں جاتا ہوں تو سب سے پہلے میں ان کی انٹروڈکشن اسی سے کلام سے کرتا ہوں. اور یہ ڈھکی چھپی بات نہیں ہے, سب جگہ, کیونکہ کلام میں بھی ڈھکی چھپی نہیں ہے. اور ان کے جو ساتھی تھے دونوں ماشاءاللہ اب بھی حیات ہیں, شکیل بھائی اور اختر بھائی, یہ دونوں, اور ان کے جو شاگرد ہیں امتیاز عباس اور کاشف. تو ماشاءاللہ سے مجھے بڑا اعزاز ہے اس چیز کا کہ سبت جعفر کی جو فرسٹ کیسٹ, جو پہلی کیسٹ آئی تھی شالیمار کے نام سے, میرے پاس شاید آج بھی ہے وہ,
تو اس میں سب سے پہلا یہی تھا، اور میں نے وہیں سے اسٹارٹ کیا. اور جہاں بھی میں گیا سبت جعفر نے مجھے یہی کہا کہ بھائی وہی پڑھی ہو یار تو. تو ان کی بات کرنے کا بھی ڈھنگ میرے ساتھ ایسا ہی تھا. بہت فری مائنڈ انسان تھے وہ، جی اور وہ ایسے ہی بات کرتے تھے، یار وہی پڑھی ہو یار جو تم وہاں پڑھا تھا. تو مجھے ہنسی بھی آتی ہے بعض اوقات، لیکن ظاہر سی بات ہے وہ ایسا انسان تھا کہ سب کو ہی ہنساتا تھا وہ، اور ہنساتے ہنساتے اس دنیا سے چلا گیا وہ. بالکل. تو وہ سب کے مشکل کشا ہیں میرے علی. وہ آج بھی میں جہاں بھی جاتا ہوں پڑھتا ہوں. تو ہم چاہیں گے کہ آج یہاں بھی آئیں تو یہ آپ پڑھیں تاکہ ہمارے جو آڈینس ہیں سننے والے اس کو بالکل. حالانکہ ظاہر ہے اس وقت وہ بازو اور یہ آس واس تو ہے نہیں، لیکن بہرحال وہ ایک جو کہتے ہیں نا کہ ایٹماسفیئر بنے گا نہیں، لیکن بہرحال میں پیش کر رہا ہوں بار دیگر بآواز بلند صلوات اللہم صلی علی محمد وعلی سب کے مشکل کشا ہیں میرے علی. بات ایسی ڈھکی چھپی کیا ہے، سب کے مشکل کشا ہیں میرے علی. بات ایسی ڈھکی چھپی کیا ہے، شک اگر ہے پکار کر دیکھو، ہاتھ کنگن کو آرسی کیا ہے، سب کے سبحان اللہ سبحان اللہ بہت ماشاء شکریہ. اللہ. بہرحال کوشش کی ہے، لیکن انشاءاللہ اس کو بہتر طریقے سے پراپر تو ظاہر ہے آپ کو پتہ ہے جب موقع ہوتا ہے جب ہی ہو. نہیں ڈیفینیٹلی وہ ماحول اور اس کے اندر پڑھنا اور ویسے یہاں پہ پڑھنا بالکل. ڈیفینیٹلی اس میں فرق ہے. لیکن ماشاء اللہ آپ لائیو پڑھنے والے آدمی ہیں، آپ ایسا تو ہے نہیں اسٹوڈیو میں جا کے ریکارڈنگ کر رہے ہیں. اور میرے لیے آنر کی بات یہ ہے کہ سبت جعفر شہید جیسی شخصیت نے مجھے سراہا اس کے لیے، اور بار بار اسی کی تاکید کی کہ یہی پڑھو. تو میرے لیے بڑا آنر ہے، اور یہ میری یادگار ہے زندگی کی. اب میں کیا بتاؤں کہ اگر وہ ریکارڈنگ کہیں مجھے مل جائے تو میں اپنی مطلب لائف کا یہ کہتا ہے گولڈن ٹائم اس کو کہہ سکتا ہوں. میں کیا شخصیت میں آپ کو کیا بتاؤں. مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ انسانوں کے لیے ایک مسیحا تھا وہ، لیکن بہرحال خدا ان کے درجات بلند کرے اور ہم کو ان کی سیرت پر عمل کرنے کی توفیق دے، جس طرح وہ فالو کرتے تھے ائمہ اطہار کو، مولا علی کو، رسول اللہ کو. تو ہمیں بھی ان کے پید پر چلنے کی توفیق دے ہم سب کو. آمین. آپ جی بھائی یہ بتائیے کہ آپ نے جو پڑھا اسلام کے اندر جب میوزک کی بات آتی ہے تو میوزک کو کہتے ہیں پروہیبیٹڈ ہے، یعنی اس کو حرام بھی کہا جاتا ہے. کہ ہر قسم کا میوزک حرام ہے، یا اس میں کوئی فرق ہے کہ ہر میوزک حرام نہیں ہے، کوئی میوزک حرام ہے کوئی حرام نہیں ہے؟ دیکھیں اس کی میں مثال دو چیزوں دے سکتا ہوں. جس طرح کے پردے کے بارے میں ہر آدمی کا ایک کانسیپٹ الگ ہے، میوزک کے بارے میں بھی کانسیپٹ الگ ہے. حرام دونوں جگہ حرام حرام لوگ کہتے ہیں. دیکھیں جس طرح پردہ ایک عورت کی حیا ہے، پردہ یہ نہیں ہوتا کہ آپ پورا اپنے آپ کو چھپا لیں اور گرمی میں مر جائیں. پردے کی کیٹیگریز ہوتی ہیں.
ایک تو عورت کی خود حیا ہے جو وہ خود جانتی ہے بہتر، مگر اگر اس نے اپنے آپ کو اس طرح بنایا کہ وہ صرف اپنے ہسبینڈ کے لیے، اپنے مرد کے لیے ہے، تو میں اس کو بھی پردہ سمجھتا ہوں. ہاں، کسی دوسرے کو اس سے اٹریکشن نہیں ہونی چاہیے. تو عورت خود سمجھتی ہے پردہ کیا چیز ہے. ٹھیک ہو گیا. غنا، دیکھیے، سر تو خدا کی پیدا کی ہوئی، خدا نے ایجاد کیا ہے اس کو. آپ کو جو یہ کارڈ پیش کیے ہیں، جیسے اذان ہے، قرأت ہے قرآن کی، اگر آپ ایسے ہی پڑھتے چلے جائیں تو آپ کو یو ول ناٹ، قرآن کی ایک الگ ہے، ظاہر ہے کہ آپ ایک تلاوت کر رہے ہیں، وہ ایک الگ اس کا درجہ ہے. جی. مگر ایک بہترین لہن کے اندر کوئی قاری ہے. کیوں لہن داؤدی کہا گیا ہے؟ سبت جعفر نے اس کے اوپر بہت بڑا لکھا ہوا ہے، ایک آرٹیکل اس کے اوپر ہے موجود، اور اس پہ بڑی بحث ہے. اور اس شرعی طور پر بھی جو ہے نا، غنا کی کیٹیگریز ہیں. اگر آپ غنا، آپ کو اس کی جو کہتے ہیں تھرک اگر آپ کی باڈی میں پیدا ہوتی ہے وہ حرام ہے. اگر آپ کو غنا جو میوزک ہے، جو کوئی ساز ہے یا سر ہے، وہ پروردگار تک لے کے جاتا ہے ایک اچھے راستے کی طرف، پیٹریوٹ جیسے ہوتا ہے، آپ کے ملی نغمے ہیں، یہ حرام نہیں ہے. کیوں؟ اس کے اندر آپ کے اندر جذبہ پیدا کرتی ہیں وہ. تو لوگوں نے جو ایک بہت زیادہ کہتے ہیں نا کہ بہت زیادہ ایکسٹریم وے میں چلے جاتے ہیں، ہر چیز کو حرام نہیں. حرام کی کیٹیگریز ڈفرینٹ ہیں. جی جی. تو اگر آپ نے اذان ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر آپ کرتے رہیں، ایک اچھی اذان ہو رہی ہوگی، دور سے آدمی تو دل پہ اثر کرے گا، کنیکٹ کرے گا انسان، خود آدمی چلا اس جائے گا. طرف دوڑے گا. بالکل ایسے ہی ہے. وہ موہ لیتی ہے. تو ہمیں ہر چیز کو بیلنس رکھ کے چلنا پڑتا ہے. یہ نہیں ہے کہ ہاں جو آج کل جیسے ہم ڈسکس کر رہے تھے ہو رہا ہے، تو یہ غنا کے زمرے میں جاتا ہے، اس سے ہمیں بچنا چاہیے. وہ کس طرف لے کے جا رہا ہے؟ کتنی ایسی چیزیں ہیں جو واقعی ہو رہی ہیں، مطلب میں آپ کو کیا بتاؤں، مطلب اب وہ اس وقت اس میں اتنا تفصیل سے نہیں کر سکتے، لیکن جب میں سنتا ہوں میں حیران ہو جاتا ہوں کہ یہ تو بالکل کاپی ہے. تھوڑا سا تو اس کو ڈھال لیتے ہیں الگ وے کے اندر، لیکن نہیں ہے. اگر آپ سبت جعفر کی سوسخانی دیکھیے، آپ ان کے جو سر ہوتے ہیں سوس سلام کے اندر، آلموسٹ آپ کو 70-80% برابر وہی چیزیں ملیں گی، مگر جس طرح انہوں نے اس کو مولڈ کیا ہے نا، تو آپ کو ایسا نہیں لگے گا کہ ایک ہی جیسی چیزیں ہیں. اچھا، یہ جو سر کا استعمال ہوتا ہے، جی، کیا یہ سر کا استعمال اذان میں بھی ہو سکتا ہے؟ سر کا استعمال نوحے اور ان ساری چیزوں میں ہوتا ہے؟ یہ سر ہی ہے بالکل. اور گانوں میں بھی سر کا استعمال ہوتا ہے. صحیح ہے. سات سر ہیں. تو بیسیکلی موسیقی کی ایک کیٹیگری سمجھا جا سکتا ہے اس کو. آج کل کیا پچھلے دور سے بھی ہے ایسے ہی ہے. اس کے بغیر تو نہیں ہے نا، کچھ ممکن نہیں ہے نا، امپاسبل. اگر آپ کو اپنی آواز وہ بنانی ہے، آپ کو اس لیول پہ پڑھنا ہے، تو آپ کو سروں کا استعمال کرنا ہی سر کے بغیر نہیں ہے. سر کے بغیر نہیں. سر مطلب رات کا راگ، دن کا راگ، پہاڑی اور فلاں، اور یہ میں تو حیران ہوتا ہوں کہ یہ کیا ہے یہ. صحیح. اور بہت ہی ڈیپ ہے، بہت ہی اگر آپ اس کی تہ میں چلے جائیں گے تو آپ حیران ہو جائیں گے. لیکن استاد شہید سبت جعفر زیدی کو اس پہ عبور تھا. ہم نے تو کہتے ہیں نا، ہم نے تو 0% بھی نہیں ہے کچھ، اور ہم تو بس ان کو سن کے بس ان کی کاپی کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن کاپی بھی نہیں ہو سکتی. اب ایک جناب سکینہ کا ایک سوز ہے، اتنا ڈیفیکلٹ سوز ہے، جو سکینہ قید ہو کر شام کی زندہ میں آئی، اور صبت علیہ مصائب، جو استاد نے جو پڑھا ہے نا، میں نہیں سمجھتا کہ رہتی دنیا تک کوئی اس کو پڑھ سکتا ہے ان کے جیسا. انسانوں کو رلا دیا انہوں نے. مطلب ایسے سر ہیں کہ استاد، میں کہتا تھا کہ یہ خدا نے ان کو، میں اپنی کبھی بیٹھا ہوتا ہوں اپنی وائف سے بات کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک ڈفرینٹ گلا دیا، اور جو اسی مقصد کے لیے خلق کیا انہوں نے. شاید میرے لیے بھائی آنر ہے، جب استانی میرے یہ ولاگ کو سنیں گی تو وہ بھی سرپرائز ہوں گی، کیونکہ میری پہچان سبت جعفر ہے. کلام کے ساتھ ساتھ مطلب شاعر ایسے مطلب ہمارے لیے لیسن دیکھے گئے اپنے کلاموں کے اندر. اکثر میں ان سے پوچھتا تھا جب بھی کہ استاد یہ جو آپ نے لکھا ہے کس کے لیے؟ کہہ رہا غور کیجئے، آپ کے لیے بھی ہے یہ. اچھا. ہمارے لیے یہ نہیں کہ ہمارے اپوزٹ کے لیے، نہیں، سب کے لیے. یہ آپ کی اس کے لیے ہے، زندگی میں امپلیمنٹ کرنے کے لیے ہے.
زندگی بنانے کے لیے. کہتے ہیں نا کہ قرآن آپ پڑھ رہے ہیں تو اب یہ نہ دیکھیں ان کے کہ والد شو بنا صاحب ڈھونڈیں. ان کے والد مرحوم راہی جہانگیر آبادی, مجھے شرف ہے ان کے پیر دبانے کا یہاں شارد. مجھے نہیں پتا تھا یہ ان کے والد ہیں. اچھا. ہاں, ابا جان کے. تو استاد کی بڑی یادیں ہیں. استاد کے ساتھ تھوڑا سا وقت گزرا. جب بھی جاتا تھا میں کراچی, میسج کرتا تھا آپ کے خوبصورت شہر میں آ گیا ہوں میں. جی. آتے تھے موٹر سائیکل پہ لے کے جاتے تھے. آپ نے کبھی یہ نہیں سوچا, آپ نے ان کے سوز و کلام جو ان کے کلام ہیں, سوز و سلام اور مرثیہ صبا پڑھ رہے ہیں ان کے, کبھی آپ نے سوچا کہ انہوں نے جیسے ایک انسٹیٹیوٹ بنایا اور بڑی تربیت کی لوگوں کی, اور کافی سارے انہوں نے ایسے لوگ تیار کر دیے کہ ان کے بالکل. جانے کے بعد بھی آج وہ اپنی سروسز دے رہے ہیں. بالکل. تو یعنی اپنی خدمات دینے کے حوالے سے تو آپ کو کبھی لگتا ہے کہ آپ کو بھی ایک انسٹیٹیوشن کا قیام کرنا چاہیے, کیونکہ ماشاءاللہ آپ نے بھی اتنا سب کچھ کیا ہے اور حاصل کیا ہے, آپ اپنی لیگیسی پیچھے چھوڑ کے جانا چاہیں گے ڈیفینیٹلی, تو آپ چاہیں گے کہ کوئی ایسی چیز کریں کہ آپ کے پیچھے بھی اتنے سارے لوگ سیکھ کے جائیں. بالکل, بہت یہ ویژن ہے میرے پاس. لیکن میں اس سے کیوں تھوڑا سا پیچھے رہتا ہوں کہ میرے پاس وہ کوالٹی نہیں ہے استاد والی جو میں کسی کو ہاں یہ سدھار سکتا ہوں میں, لیکن سکھا نہیں سکتا. اچھا, صحیح ہے. جیسے آپ کچھ پڑھیں گے تو میں آپ کو بتا دوں گا کہ یار یہ غلط یہ ہے اس اور کو یہ صحیح. ذرا سا ایسے رکھیے گا. لیکن ہاں وہ کوالٹی نہیں ہے جو ایک ٹیچر کی کوالٹی ہوتی ہے کہ میں نہیں بھائی یہ یہاں رکھو, یہ یہاں رکھو, ایسا نہیں ہے. اس وجہ سے میں ذرا سا ہاں اس ادارہ ترویج سوسخانی ہے, اس سے میں وابستگی ہے میری, اور میرے لیے آنر ہے. میرے استاد نے نام بھی, میرا فوٹو بھی ہے ان کی جو بستے ہیں ان کے, تو میرے لیے بہت شرف ہے یہ, بہت بڑا. لیکن یہ کہ ہاں آپ بالکل اچھا کہہ رہے ہیں کہ لیگیسی انسان کو چھوڑنی چاہیے. اچھا, اتفاق کی بات یہ کہ گھر میں ظاہر ہے دونوں بیٹے ہیں, مگر وہ اتنا وہ نہیں ہے ان کو, مطلب میں کہتے ہیں نا کہ آئی کانٹ فورس دیم. نو یو کانٹ. مطلب ہر انسان کا اپنا ایک سوچ کا طریقہ الگ ہے, تو کسی کو زبردستی کسی چیز میں ٹھوسنا وہ اچھی بات نہیں ہے. اگر کوئی ولنگلی آتا ہے, میں نے بہت زیادہ کوشش کی یہاں کئی دفعہ, لیکن یہ کہ لوگ آگے نہیں بڑھتے ہیں. بچے والدین ایکسکیوز دیتے ہیں کہ بچوں کا ایگزام ہے, یہ ہے وہ ہے, تو اس میں پھر وہ تھوڑا سا ڈس اپوائنٹمنٹ ہو جاتی ہے. آدمی دل برداشت, ارے یار استاد آئے تھے یہاں پر, تو استاد بتا کے گئے تھے, کوشش کی, میں گیا, ایک بھی نہیں آیا. اچھا, اس کا مطلب ہے کہ لوگوں میں اتنا انٹرسٹ نہیں ہے. نہیں اب. اچھا عاطف بھائی, ایک پہلی پوچھ لوں آپ سے, جی just to bring you in a lighter mode again. وہ کیا چیز ہے جو پانی میں گرتی ہے مگر گیلی نہیں ہوتی؟ اگر آج آپ نے اس کا جواب دے دیا تو آپ میرے تمام گیسٹ میں واحد گیسٹ ہوں گے جس نے میری پہلی کا جواب دیا ہوگا. پانی میں گرتی ہے مگر گیلی نہیں ہوتی. ہیلپ لائن نہیں ہے کوئی؟ اس کا ون ورڈ جواب ہے, اگر میں آپ کو وہی بتا دوں تو یہ ہماری زندگی سے سب کی زندگی ریلیٹڈ ہے. بالکل ایسے ہی ہے. یہ کہہ دیتا ہوں کہ وہ آپ کے پاس بھی ہے. انسان گرتا ہے وہ بھی گیلا ہوتا لیکن شخصیت, پانی میں شخصیت گرتے ہوئے دیکھی کبھی آپ نے؟ انسان گرتا ہے تو شخصیت ہی ہے. دونوں گیلے. عزت بھی وہی ہے. شخصیت, عزت, کردار, عقل و سوچ, یہ نہیں گیلے ہوتے. یہ گیلے ہوتا ہی نہیں, لیکن وہ انسان کے ساتھ گیلے ہو جاتے. وہ تو گاڑی تو ہو نہیں سکتی, اینک بھی نہیں ہو سکتی. روح بہت کوشش کی نہیں. نو پرابلم. آپ کی پرچھائی, شیڈو. میں پہنچا تھا آہستہ آہستہ, روح تک بھی چلا گیا تھا, موت تک بھی چلا گیا تھا, لیکن یہاں نہیں پہنچ پایا. مزہ آیا آپ کو؟ بہت مزہ آیا. عابدی بھائی یہ بتائیں, آپ ان سوز خوانوں میں سے, ان نہا خوانوں میں سے نہیں ہیں جو کہ سوشل میڈیا پہ اپنے آپ کو پریزنٹ رکھتے ہیں؟ بالکل. جن کو لوگ بہت زیادہ جانتے پہچانتے ہیں سوشل میڈیا کی وجہ سے. صحیح. آپ نے کبھی بھی اپنے آپ کو کہیں پہ بھی نہ کوئی سوشل میڈیا کی طرف کوئی اتنا اپنے آپ کو پروجیکٹ کیا, نہ کبھی پروموٹ کیا, اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ میں ڈرتا رہتا ہوں کہ جو آج کا جو ٹرینڈ چل رہا ہے اور سلسلہ دکھاوا, رونمائی, اس سے مطلب میں دور رہنا چاہتا ہوں. اور جو ماحول ہے وہ بہت مطلب گمبھیر ماحول ہے, ٹف ہے, اور بہتر ہے کہ عزت اسی کے اندر ہے. کبھی کبھی لوگ کہتے ہیں گوشہ نشینی نہیں, گوشہ نشینی نہیں, ایسی بات نہیں ہے. لیکن ہاں یہ نمائش اور ان سب چیزوں سے ذرا
کیونکہ وہ خود نہیں چاہتے تھے یہ ساری چیزیں جن کا ہم ذکر کرتے ہیں. وہ خود اپنی ذات میں ایک اعلیٰ ان کا مقام تھا، ان کو تو ضرورت ہی نہیں تھی کسی رہنمائی کی، بغیر دیکھے ہی سب کچھ ہے ان کے پاس. تو ہم کو بھی اس کو فالو کرنا ہے، اور ان کا جو کردار ہے، ان کا جو اخلاقیات ہیں، اس کو ہمیں فالو کرتے ہوئے زندگی بنانی ہے. کیوں ہم اس اینگل سے الگ ہو جائیں گے اگر ان سب چیزوں میں چلے گئے تو. صحیح. جو اصل حقیقی مقصد ہے اور جو ان کا مشن ہے، پیغام ہے، اس کو ہم بھول جائیں گے. صحیح. ہم لالچ میں چلے جائیں گے، رونمائی میں چلے جائیں گے. آپ یقین جانیں کہ میں نے بچوں کو دیکھا ہے کہتے ہوئے کہ وہ اتنی لائکنگ ہو گئی ہے. اب آپ سوچیں، میں آج اس کہتے ہیں نا کہ سائنس کی دنیا میں، ٹیکنالوجی کی دنیا میں بیٹھا ہوں آپ کے سامنے. آج سے 2 سال پہلے تک اگر آپ میرے کچھ ویڈیو جو لوگوں نے گھروں میں بنائی ہیں وہ اگر اٹھا کے آپ دیکھیں گے نا، تو کتنے لوگوں نے مجھے لائکنگ کی ہوئی اور کامنٹس لکھے. میں نے کسی کا جواب نہیں دیا کیونکہ مجھے پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ بھی چیز ہوتی ہے. جب مجھے کسی نے بتایا کہ آپ جائیں اور دیکھیں لائکنگ، میں نے کہا یہ کیا چیز ہے. تب میں گیا تو میں نے دیکھا اس میں کامنٹس کا بھی وہ ہے نیچے، اور لائک ڈس لائک. ایک صاحب نے تو کسی نے ہمارے ہندوستانی دوست ہیں بہت سے یہاں پر جو بہت ہی عزت دیتے ہیں مجھے، انہوں نے زبردستی میرا خواہ میرے لیے استاد لگایا ہوا ہے. تو مجھے اچھا بھی نہیں لگتا. استاد تو استاد وہی تھے، میں کہاں سے استاد ہو گیا. لیکن یہ ان کی محبت ہے جو میرے ساتھی مجھے کہتے ہیں. یہ تو کسی صاحب نے لکھ دیا کہ جعلی استاد. تو ان سب چیزوں سے میں گھبراتا ہوں صحیح. صحیح. کہ میں مطلب یہ سب کروں گا تو کل کو مجھے یہ ساری چیزیں بھی دیکھنی پڑیں گی. تو اس سے مجھے ذرا مطلب دوری پسند ہے. حالانکہ میرے لیے کیا مشکل ہے، میں اپنے خرچے کے اوپر ہر چیز کر سکتا ہوں، لیکن میں خود نہیں چاہتا. ٹھیک ہے، جو ریکارڈ ہو گیا پرائیویٹلی کسی نے کر لیا یا اپنے طور پہ موبائل، تو وہ میرے لیے ٹھیک ہے. لیکن ایک اہتمام کے ساتھ جانا، پھر اس کو میں فالو کرتا رہوں کہ یار میرے کتنے فالوورس ہیں اور اس سے مجھے اس سے منی میکنگ مشین فار می. نو، آئی ڈونٹ وانٹ. اللہ تعالیٰ نے اور چہاردہ معصومین کی بدولت مجھے سب کچھ خدا نے دیا ہے، دولت، شہرت، اولاد. مجھے کیا چاہیے؟ صحیح. اگر میں اس کو اپنا ایک کہتے ہیں نا ذریعہ معاش بنا لوں یا اپنا نمائش کا ذریعہ بناؤں تو مجھے پسند نہیں ہے. اور میں سمجھتا ہوں سب کو یہی فالو کرنا چاہیے. بالکل ٹھیک ہے. بہت اچھی بات لگی ہے آپ کی، کیونکہ آپ کا پرپس بڑا کلیئر ہے. آپ کہتے ہیں اگر آپ یہ کام کریں گے تو آپ کو کوئی کمرشل گین کی ضرورت ہے نہیں، آپ کے پاس سب کچھ موجود ہے. نمبر 2 یہ کہ آپ کو نہ تو فالوورس کی ضرورت ہے، کیونکہ وہ بھی آپ کے پاس ریئل لائف میں فالوورس موجود ہیں، تو آپ کو نیٹ پہ اور اس میں جا کے کرنے کی کیا ضرورت ہے. تو آپ کا جو پرپس ہے وہ یہ کہ آپ عقیدہ آپ کا ایسا ہے کہ جن کی خاطر اس عقیدت میں، اس محبت میں جو ڈیڈیکیشن کے ساتھ آپ کرتے ہیں، آپ کہتے ہیں وہاں پہ ایکسیپٹ ہو جانا چاہیے. بالکل. دنیا کاشف، میں آپ دیکھیں نا کی قطع کلامی، میں سب سے یہی کہتا ہوں کہ کرکٹ میں پوری دنیا میں آلموسٹ کرکٹ کی دنیا میں گھوما ہوں میں. لیکن کاشف، جو مجھے عزت اس اللہ اور محمد والے محمد کے طفیل ملی ہے اس ممبر سے، اسٹیج سے، وہ مطلب بیان میں نہیں کر سکتا ہوں. اور یہ استاد کا بڑا کمال ہے کہ بغیر لفافے کے یا بغیر اپنی نمائش کے انہوں نے یہ پوری اپنی جو حیات تھی گزاری ہے، اور وہی پیغام وہ پورا لوگوں کو اس کا درس دیا انہوں نے. اور ہمیں اس کو فالو آج بھی بغیر لفافے، بغیر اجرت کے ان کے شاگرد ادارے کے جاتے ہیں. آپ فون کریں، اگر ان کے پاس وقت ہے وہ فوراً آئیں گے. اور انہوں نے محلے محلے، شہروں شہروں، گاؤں گاؤں ٹیمیں بنائی ہوئی ہیں. بہت بڑا کام کیا ہے. اور اتنے جینٹل بچے ہیں کہ آپ حیران ہوں گے دیکھ کے ان کو. کوئی پڑھتے ہیں فوراً چلے جاتے ہیں، کسی کو نہ کھانے کی نہ اجرت کی، کوئی نہیں. استاد نے اجرت بھی ان کو دی گئی تو وہ یہاں رکھ کے اور مستحق کو پہنچایا. یہ کردار تھا، تو ہمیں بھی اس کو فالو کرنا ہے نا. یہ ہمارے ائمہ کا کردار ہے نا. کیوں ہم مطلب ویسے ہمیں اتنی خدا نے شہرت دی، تو پھر ہمیں کیا ضرورت ہے یہ سب اسٹوڈیو اور یہ مطلب سوری، میں معذرت کے ساتھ. صحیح.
ظاہر ہے ہر ایک کا ہدف ڈفرینٹ ہوگا، الگ ہر الگ ایک نے اپنی خیر زندگی میں کو کسی کو خدا نہ کرے کسی کے خلاف نہیں ہوں، ہر آدمی اپنی اچھی سوچ کے ساتھ اس میدان میں ہے، مگر یہ کہ تھوڑا سا میں سمجھتا ہوں کہ غور کرنا چاہیے ہر قدم اٹھانے سے پہلے کہ آپ کا یہ قدم گڈھے میں تو نہیں چلا جائے گا. اگر گڑھا آگے ہے تو آپ گریں گے اس کے اندر. اور میں نے گرتے ہوئے دیکھا ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے. کیوں ہم ایک کہتے ہیں نا کہ ایک ویو ہے، یہ ایسی والی ویو ہے جو نیچے جا رہی ہے. ہم کیوں جس شخصیت نے جس امام نے ہم کو پانی کے اپوزٹ چلنا سکھایا، ہائٹ کے اپوزٹ چلنا سکھایا، جی آج بھی وہ چراغ ہوا کے دوش کے اوپر ہے جو روشن ہے، تو کیوں ہم اس کو فالو نہیں کرتے؟ بالکل. یہ پیشن ہے. اچھا عبدی بھائی یہ بتائیں کہ اب ظاہر ہے چیزیں چینج ہو گئی ہیں بہت کچھ اس زمانے سے جب آپ نے شروع کیا تھا اور آج جو آپ پڑھ رہے ہیں تو آپ نے دیکھا جنریشن جو چینج ہوئی ہے، سننے والے بھی سننے کا ان کا انداز ڈھنگ ہی different چینج ہو گیا. بالکل چینج ہو گیا. آج کیا ہوتا ہے، شروع کی منقبت خان ہے، اس پہ واہ واہ ہو رہی ہے. جی بھائی آپ پہلے کلام تو سن سن لیں، تو لیں. بالکل. درس تو سن لیں. ابھی شروع کر رہا ہے وہ، اور واہ اتنی واہ دیر شروع. تک وہ گانوں کی اسٹائل کے اندر کر رہا ہے اور لوگ اس پہ تعریف کر رہے ہیں. Right. مطلب کیا ہمارا اسٹینڈرڈ ہو گیا. سوری ٹو سے، مطلب مجھے افسوس ہوتا ہے یہ ساری چیزیں دیکھ کے. جی ہاں ہمارے بہت سے ساتھی ظاہر ہے جو بھی سنیں گے اس کو تھوڑا سا مجھے اختلاف کریں گے، لیکن آج کا ماحول یہ بن چکا ہے. جی ہاں جی ہاں. میں نہیں کر سکتا، تو مجھے نہیں پسند ہے. آپ یہاں سے آن ورڈ فیوچر پھر کیا دیکھ رہے ہیں؟ سوز خوانی کا، نوحہ خوانی کا، مرثیہ کا. انشاءاللہ جو استاد نے جو درخت لگائے تھے، جی پودے لگائے تھے، وہ ماشاءاللہ پھل دے رہے ہیں، اور یہ انشاءاللہ چلتا رہے گا. ایسا نہیں ہے کہ یہ سلسلہ اب ختم ہونے والا ہے. ہاں اس کے لیے بہت محنت کرنی پڑے گی. بچوں کے اندر اویئرنیس لائیں، جیسے استاد کی کلاسز ہوتی ہیں، ہر ویک میں ایک کلاس ہوتی ہے کراچی میں، تو اس کو دوسرے لیول کے اوپر بھی جانا چاہیے، دوسرے ملکوں میں بھی دوسرے زونز کے اندر جانا چاہیے. تو اس کے اوپر انشاءاللہ کریں گے کام، لیکن یہ کہ ظاہر ہے اس کے لیے وقت بھی درکار ہے. وہاں جو لوگ ہیں وہ ظاہر اپنا ٹائم دیتے ہیں، مگر ہم یہاں سے بیٹھ کے نہیں کر سکتے. جی مشکل ہے. ٹھیک ہو گیا. مگر انشاءاللہ تعالیٰ یہ اب سلسلہ رکے گا نہیں، یہ چل رہا ہے اور چلتا، اور میں دیکھتا ہوں اور بہتری آئے گی یعنی، بہتری آئے گی اور فیوچر آپ انشاءاللہ. برائٹ دیکھ رہے ہیں جی انشاءاللہ. جی بالکل. تو اس پوڈ کاسٹ کے ذریعے کوئی ایسا میسج جو وہ لوگ جو پڑھ رہے ہیں نوحہ، مرثیہ، سوز خوانی، یا پڑھنا چاہتے ہیں، ان کو کہاں سے سٹارٹ کرنا چاہیے جو پڑھنا چاہتے ہیں، اور جو آلریڈی پڑھ رہے ہیں ان کو کن چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے تاکہ جو اصل ہدف ہے وہاں تک پہنچ سکیں؟ تو اس کے اوپر آپ پلیز. دیکھیں جو اسٹارٹ کہاں سے کرنا چاہیے، جیسے استاد کا بھی آپ ان کی کلاسز، ان کا درس سنیں گے سوز خوانی کے، تو بہت طویل ہیں ان کی بہت ساری. آپ انٹرنیٹ پہ جائیے تو آپ کو سب ملے گا. تو سب سے پہلا کام جو ہے نا، ایک اچھا انسان ہونا چاہیے سوز خوان بننے کے لیے، اور اچھا انسان ہونا چاہیے. اس کے ساتھ ساتھ اس کے پاس ایک خدا کی دی ہوئی ایک تحفہ جس کو کہتے ہیں، وہ ایک اچھا گلا ہونا چاہیے. اس کے پاس سمجھ بوجھ ہونی چاہیے، اور اس کے اندر کوئی لالچ نہ ہو. یہ تین چیزیں تو بہت امپورٹنٹ ہیں. تو انشاءاللہ تعالیٰ پھر ظاہر سی بات ہے آپ کی انسیت اگر لگاؤ ہوگا اس سوز خوانی سے، تو میں سمجھتا ہوں یہ آپ کو ہر اینگل پہ لے کے جائے گی. جب آپ سوز خوانی کریں گے تو آپ کو بہت سی چیزیں ہیں جو آپ کی زندگی میں کم ہیں، وہ آپ کو کور کرے گی. اخلاقیات کے اندر آپ چلے جائیں گے، آپ کو بہترین ماحول میسر ہوگا. جب آپ کسی جگہ جائیں گے، جیسے بڑی جگہوں پہ آپ جاتے ہیں، کوئی بلاتا ہے آپ کو پڑھنے کے لیے، کچھ انوائٹ کرتا ہے، اور آپ کو عزت افزائی ہوتی ہے وہاں پر، آپ کی حوصلہ افزائی ہوتی ہے، تو آپ کو وہ اور اس کے اندر آپ کا وہ جو کہتا ہے نا کہ موٹیویشن ہوتی ہے، وہ پھر آپ کو مزید اور کلوز لاتی ہے. پھر آپ کو دوسروں کو بھی اس کی ترغیب دیتے ہیں کہ جو ہے نا آپ ادھر آئیں اس لائن کے اندر. ہاں کیا اس طرف کر رہے ہو، ادھر آؤ یار. یہ ہوتا ہے، یہ ساری چیزیں ہیں. اور بہت اچھا ہے یہ جو آپ کا یہ آپ نے آج جو یہ وقت مجھے دیا ہے یہاں آنے کا، اور آپ کے ساتھ ایک اچھا ٹائم گزرا. ویسے آپ کے ساتھ تو ہماری پرانی جو ہے نا سلسلہ ہے، لیکن یہ کہ یہ جو آج کا پوڈ کاسٹ جو ہے، مجھے تو کہنا بھی نہیں آتا یہ ساری چیزیں، کیونکہ یہ سب میرے لیے ایک نئی چیز ہے، اور تھوڑا سا حوصلہ اس سے آیا ہے. تو بالکل، اور آپ اس کو جاری و ساری رکھیں. بہترین ہے یہ. ہر چیز کا میں نے دیکھا کہ ہر قسم کے، ہر فیلڈ کے لوگوں کو آپ انوائٹ کر رہے ہیں اس کے اندر، اور بہت اچھا کام ہے. آئی اپریشیٹ، اور دعا گوں کہ
پروردگار آپ کو اس کے اندر جو ہے نا توفیقات میں اور آپ کو طول عمر اور توفیقات میں اضافہ کریں انشاءاللہ. اور آپ ہمیشہ آلویز میں مطلب میری ہائی لسٹ کے اندر ہے. میں کچھ نہیں ہوں لیکن بہرحال ایک پرائرٹی ہوتی ہے انسان کی کہ کس کو مطلب آپ لائک کرتے ہیں زیادہ، کس کی شخصیت، کسی کی بلڈ سے، کسی کی بولنے سے، کسی کے علم سے، کسی کے پڑھنے سے آدمی کہتے ہیں نا مرغوب ہوتا ہے. وہ آپ کے اندر بہت ساری کوالٹیز ہیں انشاءاللہ سے. سب سے وجہ سینس رکھتے ہیں آپ، بہت سی مطلب آپ ایک ماڈرن پرسنالٹی ہیں، ایک ماڈرن دور کے ہیں، لیکن آپ کے پاس بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو ہر دور کو ملا رہی ہیں، اور وہ میں اپریشیٹ کروں گا ہمیشہ اور کرتا ہوں. کہتے ہیں بہت ہوتا ہے نا، بہت سے لوگ ہوتے ہیں، تو ہمیں فری ماحول میں بات کرنے کی اس وقت ضرورت ہے کہ بہت سے لوگ ہوتے ہیں کہ یار بہت بیکورڈ ہیں، بیکورڈ چیزیں سوچتے ہیں. نہیں، آپ کو وہ چیزیں بھی دیکھنی ہیں، وہ دور بھی، اس سے اگلا دور بھی، پھر پریزنٹ اور آنے والا جو مستقبل ہے، یہ ضروری ہے. جو آپ کے اندر کوالٹی موجود ہے اور وہ آپ ایکسپلور ہو رہی ہے مسلسل، تو اسی کو ایکسپلور کہتے ہیں، ایکسپلور حیات. ماشاء اللہ، آج جس طرح سے آپ نے ایکسپلور حیات کی ڈیفینیشن دی ہے، اس سے پہلے کبھی کسی نے نہیں دی. دیکھیں آپ نے حیات کو ایکسپلور کیا ہے اور کر رہے ہیں ماشاء اللہ. کیپ اٹ اپ ماشاء اللہ. بہت بہت شکریہ عابدی بھائی، آپ کے ٹائم کا، آپ کی دعاؤں کا، آپ کی اپریسیشن کا. اس قابل تو میں نہیں سمجھتا اپنے آپ کو، لیکن جس طرح سے آپ نے سب کچھ کہا، آئی ہوپ کہ میں ایسے ہی بن جاؤں اور ایسے ہی سب کچھ کروں آپ ہیں انشاءاللہ. انشاءاللہ. اور مجھے بہت زیادہ خوشی ہے آج کہ آپ نے اپنے مصروف وقت میں سے، ہم کافی دن سے کوشش کر رہے تھے، وقت نکالا. بہت میں نے وہ کہتے ہیں نا کہ بیچ میں چیٹنگ کرتا رہا ہوں. نہیں لیکن چیٹنگ آپ نہیں، بزی تھے کافی، مجھے پتا ہے. نہیں وہ کیا ہوتا تھا، میری وہ ہوتا تھا کہ بھائی پریپیئر کرنا ہے اپنے آپ کو، کیسے جاؤں. بچوں کا مسئلہ ابھی دیکھیں، آپ کو فون آ رہا تھا تو وہ گھر سے ہی آ رہا تھا کہ کہاں ہیں بچے. ظاہر ہے کہ وہ پورا ایک ماحول ڈفرینٹ ہو جاتا ہے، وہ ذمہ داری ذرا زیادہ ہے. لیکن یہ کہ بہرحال کھیلنے بھی تو جاتا ہوں. جی جی، تو یہ کہ چلیں اس کا بھی ایک ہدف ہے، آپ کو پتہ ہے، یہ بہت ضروری تھا Exactly. ایکچولی. اور اس وجہ سے اب میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ ہماری کوئی بھی پوڈ کاسٹ جو ہے وہ بغیر ہدف کے نہیں ہوتی، اس کا پرپس نہ ہونی بھی نہیں چاہیے. اور یہ بڑا امپورٹنٹ تھا آپ کو یہاں پر لانا. بہت اچھا انوائرمنٹ تھا ماشاء اللہ، بہت خوبصورت. اور ایک تو آپ نے ایسی جگہ چوز کی ہے کہ واقعی جنت جیسے لگ رہا ہے چاروں طرف. بہت شکریہ، بہت شکریہ. بس آپ کی دعائیں چاہیے. ونس اگین آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ آج وقت نکل کر آئے اور آپ نے لائف کو ایکسپلور کرنے کا ہمیں موقع دیا. بہت شکریہ آپ کا. انشاءاللہ تھینک یو سو مچ. اور میں امید کرتا ہوں اپنے ویورز سے کہ آپ لوگوں نے بھی آج بہت انجوائے کیا ہوگا اس پوڈ کاسٹ کو اور بہت کچھ سیکھا ہوگا. عابدی بھائی جو کہ سوشل میڈیا پہ بہت زیادہ پریزنٹ نظر نہیں آتے، لیکن ریئل لائف فالوورز انہوں نے بہت سارے بنائے. اس کی وجہ یہی ہے کہ یہ وہ ایک چھپا ہوا خزانہ ہے، وہ ایک ڈائمنڈ ہے جو زیادہ اپنے آپ کو شائن خود نہیں کرواتے، لیکن دنیا ان کے شائن کو دیکھ کے ان کی طرف اٹریکٹ ہوتی ہے. تو اٹ واز سچ اے ونڈرفل پوڈ کاسٹ ٹوڈے. میں نے خود بہت انجوائے کیا، بہت کچھ سیکھنے کو ملا. اگر آپ کو بھی یہ ایپیسوڈ پسند آئی تو آپ سب خود اس کو شیئر کریں اپنے دوستوں کے ساتھ، اپنی فیملی کے ساتھ، تاکہ وہ بھی اس سے کچھ سیکھیں اور اس کو انجوائے کریں. انٹل نیکسٹ ٹائم، تھینک یو.